السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ناول ہے جانا۔ اس کی رائٹر ہے عنایا راجپوت۔ ہسپتال کے بستر پر بے سدھ پڑی اس عورت پر اس بار بھی قسمت مہربان نہ ہوئی تھی، ایسا اسے محسوس ہوا تھا۔ فقط دسمبر کے اوائل دنوں کی خنک، ٹھنڈی شامیں، گہرے سناٹے، شاید وہ چھوٹی سی بچی خود میں لے کر پیدا ہوئی تھی۔ مبارک ہو آپ کو، رحمت آئی ہے آپ کے گھر۔ ڈاکٹر نے کی بات پر وہ عورت تلخیہ ہنسی تھی، جبکہ بستر پر لیٹی عورت نے سفید کپڑے میں لپٹی بچی کو دیکھا اور پھر نم آنکھوں سے آسمان کو۔ یہ شکوہ ہرگز نہ تھا، یہ تو بس قسمت کا ہونا، اور یوں ہونے سے شاید وہ خود بھی ناواقف تھی۔ لو بھائی، ایک اور خرچہ میرے بھائی کے لیے۔ کتنی بیٹیوں کو جنم دے گی یہ عورت، کتنوں کو ٹرک بھر بھر کر رخصت کرے گا میرا اکلوتا بھائی، کمر ٹوٹ جائے گی اس کی۔ اپنی نند کی آواز پر وہ یہ سوچ رہی تھی کہ رزق کا وعدہ تو اللہ نے کیا تھا نا، اللہ نے بیٹی کو جب زمین پر بھیجا تو اس کا رزق بھی وہی دے گا نا۔ کچھ پل گزرے تھے، فقط کچھ پل۔ انہوں نے اپنی دونوں بیٹیوں کی جانب دیکھا جو کہ دادی اور پھوپھو کے پیچھے سہمی کھڑی تھی۔ ان کے دل کو دکھ ہوا تھا اپنی بچیوں کو دیکھ کر۔ آگے کا لاہے عمل سوچتے روح کانپ گئی تھی رمیسا کی۔ میں تمہیں اپنے پورے ہوش و حواس میں طلاق دیتا ہوں۔ اور یہ الفاظ جب 3 دفعہ انہوں نے اپنے کانوں سے سنے، تب جا کر رمیسا بیگم کو یقین آیا کہ ہاں قیامت ہوتی ہے، تبھی بیٹیوں سے نہیں، بیٹیوں کے نصیب سے ڈرا جاتا ہے۔ وہ 4 دن کی بیمار عورت جسے صحیح طرح چلا بھی نہ جا رہا تھا، وہ اپنی 2 ننھی پریوں کا ہاتھ تھامے اور ایک ننھی سی نومولود جان کو گود میں اٹھائے بے یار و مددگار سڑک کی طرف نکل گئی تھی، یہ جانے بغیر کہ آگے کب، کہاں اور کیسے جانا ہے۔ اور دنیا تو بہت بڑی تھی، وہ کہیں بھی جا سکتی تھی، کسی دارالامان، کیونکہ کوئی اپنا تو تھا نہیں۔ وہ اپنی 3 اولادوں کے سنگ سیالکوٹ سے نکل آئی تھی، یہ جانے بغیر کہ آگے کہاں جانا ہے۔ ماما، ہم ان کا نام کیا رکھیں گے؟ محمل نے اس چھوٹی سی بچی کے گالوں کو چھو کر کہا، جو کہ اتنی صابر تھی کہ ان 4 سے 5 دنوں میں وہ فقط چند مرتبہ روئی تھی۔ پتہ نہیں۔ اپنی بڑی بیٹی کو وہ 2 لفظی جواب دے کر انہوں نے اپنے پرس میں موجود چند رقم کو دیکھا تھا اور بس کی سیٹ سے سر لگا کر آنکھیں مول لی تھی۔ حالا، کسی عورت کی بے ساختہ آواز پر انہوں نے آنکھیں کھولی جو ان کی گود میں موجود ننھی سی بچی کی طرف متوجہ تھی۔ چاند کی روشنی، تمہاری بچی چاند کا عکس ہے، ایسا عکس جو کہ ہر کسی کو خود کی جانب متوجہ کر دے۔ برگزیدہ عورت کے چہرے کو دیکھ کر وہ رو پڑی تھی۔ دل میں کسک ٹھہری تھی کہ کاش وہ اپنی ماں کے پاس جا سکتی، ان کے سینے سے لگ کر رو پڑتی، زمانے کے سارے دکھ بتا کر وہیں ان کے سینے پر سر رکھ کر سو جاتی۔ ہمت نہیں ہارتے بیٹا، وہ ہے نا، صبر کرو اور پھر معجزات کا ہونا دیکھو۔ دیکھتے ہی دیکھتے سفر کٹ گیا تھا، لیکن اس سفر میں مسافر وہ اکیلی نہیں تھی، بلکہ وہ خاتون جنہوں نے اللہ کی رحمت بنا کر رمیسا بیگم کے لیے بھیجا تھا، وہ بھی بہترین مسافر ٹھہری تھی۔ یہ کہانی ہے ایک ایسی عورت کی جسے اللہ نے 3 بیٹیوں سے نوازا، تو زمانے کے پیش نظر بیٹیوں کو بوجھ سمجھنے والے سسرال نے طلاق دلوا کر اسے دنیا کے کڑے امتحانوں میں ڈال دیا۔ رمیسا بیگم کو رب نے 3 شہزادیوں سے نوازا۔ محمل فاطمہ، پہلی اور قابل تعریف بیٹی، جو کہ انتہا کی خوبصورت اور اچھی تربیت کی اعلیٰ مثال تھی۔ حال میں ہی انہوں نے گریجویشن کمپلیٹ کی تھی اور اب وہ انٹرنیشنل کمپنی میں مینیجر کے طور پر جاب کر رہی تھی۔ دوسرے نمبر پر تھی حیا فاطمہ، جو کہ انتہا کی شرارتی اور خوش مزاج تھی۔ بچپن سے انہوں نے فقط ایک چیز سیکھی تھی، وہ تھی ہنستا اور ہنستے رہنا۔ تیسرے نمبر پر تھی حالہ نور، جو کہ اپنے نام کی مانند منفرد اور حسین تھی، اور ایک بات جو حالانکہ مختلف تھی کہ کبھی کسی نے اسے بلا وجہ بولتا یا ہنستا نہیں دیکھا تھا۔ حال میں ہی انہوں نے ہاؤس جاب شروع کی تھی۔ کہانی کے چند الگ کردار ہیں جن میں سفیان صاحب، رمیسا بیگم کے سابقہ شوہر اور ان بچیوں کے بابا ہیں۔ ان کے علاوہ سفیان صاحب کی اکلوتی بہن زرکون بیگم اور ان کی دادی شامل ہے۔ زرکون کا ایک بیٹا مہابیر یوسف زائی، جو کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ ساتھ اپنے ماموں کا چہیتا اور لاڈلا ہے۔ مہابیر یوسف زائی فی الوقت دبئی میں اپنا بزنس سنبھال رہے ہیں، جبکہ زرکون بیگم شوہر سے لڑ کر 10 سال پہلے بھائی کے گھر آ چکی تھی اور اب بھی وہیں تھی۔ زرکون بیگم کے شوہر اور مہابیر کے والد نے دوسرا نکاح کر رکھا تھا،
جس کی خبر ہوتے ہی وہ ناراض ہو کر لڑ جھگڑ کر بھائی کی طرف بیٹھی تھی۔ مہابیر کے ستیلے بہن بھائیوں میں احمد یوسف زئی اور زمارہ سحر آتی ہیں، جن سے بچپن سے لے کر اب تک مہابیر کی نہیں بنی اور نہ ہی بننے والی تھی۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے سارن، بے فکر ہو رہو، کام ہو جائے گا تمہارا۔ دبئی کے امیر کبیر ہوٹل کے کمرے میں بیٹھا وہ پاکستان میں بیٹھے دوست کا مسئلہ حل کر رہا تھا۔ ہاں اٹس اوکے، فی الحال تمہارا مسئلہ حل ہو جائے تو پھر میں آتا ہوں پاکستان، دیکھ لیتے ہیں مل کر کیا کرنا ہے آگے۔ وہ بات مکمل کر کے فون چیک کر رہا تھا جب اسکرولنگ کرتے وہ ایک تصویر پر ٹھٹکا۔ مشہور بزنس ٹائکون کی بہن زمارہ سحر کے چلتے اسکینڈلز پر نظر پڑتے ہی وہ اپنی توجہ اس جانب کھینچ چکا تھا۔ دل کیا مسکراہٹ کا احاطہ اس کے لبوں نے کیا تھا۔ کال ملاتے اس نے سگریٹ لبوں سے لگایا۔ مبارک ہو احمد صاحب، آپ اور آپ کی بہن شہ سرخیوں میں پائے جا رہی ہیں آج کل، کافی نام روشن ہو رہا ہے آپ کا، نہیں؟ یہ کہتے ہی مہابیر کا کہا احمد کے کانوں میں گونجا تھا جو کسی زہر لگا تھا۔ اپنی زبان بند رکھو تم مہابیر۔ احمد کے لفظوں میں بھرے زہر کو سگریٹ کے دھوئیں میں اڑایا گیا تھا۔ میں زبان کھولنے پر آیا تو تم آنکھیں کھولنے کے قابل نہیں رہو گے مائی ڈیئر اسٹیپ برادر۔ یہ کہتے مہابیر نے مسکراتے ہوئے کال کاٹی تھی جبکہ احمد نے گاڑی نکالی تھی۔ بہت خاموشیاں الفاظ ہیں سینے میں دفن، کہیں بے قرار ہیں بات کرنے کو، کہنے دو ان کو ذرا۔ کمرے میں گھوپ اندھیرا کیے وہ بیٹھی تیز آواز میں گانا لگائے بیڈ پر آنکھیں بند کیے لیٹی تھی۔ جب اسے کسی کی آمد کی خبر ہوئی اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ یہ کون سی مخلوق ہے، کہا کرتی تھی نا میں مت کیا کرو حرام کام، دیکھ لیا موت بھی تمہاری گانے سنتے سنتے ہوئی، حالہ شکل دیکھو ذرا کتنی مرجھا گئی ہے تمہاری۔ اپنی ہی بہن کو مرا ہوا قرار دینے کی قسم کھا کر حیا نے اداس ہوتے ہوئے کہا تھا، جس پر اس کے سر پر دور کہیں سے کشن آ کر لگا تھا، جس کی وجہ سے وہ وہیں زمین پر بیٹھ گئی تھی۔ انسان کی شکل اچھی نہ ہو تو اس سے بات اچھی کر لینی چاہیے، کہا کرتی تھی نا میں مت کرو حرام کام، دیکھ لیا موت بھی تمہاری گانے سنتے ہوئی، حالہ حالہ کی بات پر اس نے شیشے میں اپنی شکل دیکھی تھی جہاں سے اسے کہیں سے بھی اپنی شکل بری نہ لگی ہو۔ سنا ہے آج کوئی آ رہا ہے گھر؟ کمرے میں آتی محمل کو دیکھ کر حالہ نے کہا۔ کون آ رہا ہے، کب، کیوں؟ حیا نے جواب دے کر سوال کیا جس پر حالہ چڑ گئی تھی۔ محمل کو لوگ دیکھنے آ رہے ہیں۔ حالہ کے جواب پر حیا نے محمل کی جانب دیکھا جو کہ بنا تاثر کے بیٹھی ہوئی تھی۔ واہ کتنا مزہ آئے گا نا جب اچانک کوئی محمل کو دیکھنے آئے اور اس کا کوئی بھائی، دوست یا کزن مجھے پسند کر لے اور مجھے پانے کے لیے بے قرار ہو جائے۔ حیا کی بات پر وہ بے ساختہ ہنسی تھی جس پر اس کے گال کا ڈمپل نمایاں ہوا تھا۔ حیا کی بات پر وہ بے ساختہ ہنسی تھی جس پر اس کے گال کا ڈمپل نمایاں ہوا تھا۔ چلو لڑکیوں جلدی سے بہن کو تیار کرو۔ نانی کے حکم پر حیا نے اس کے کپڑے نکالے تھے اور کچھ وقت میں وہ تیار تھی جب اس کی ماں نے اسے آنے کو کہا۔ اماں میں آپ کو پہلے ہی بتا رہی ہوں کہ یہ پہلی اور آخری مرتبہ میں یوں سج کر کسی کے سامنے جا رہی ہوں، وہ بھی آپ کے کہنے پر، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے شادی کی، ہم سفر کی، میں اکیلے جی سکتی ہوں، کما سکتی ہوں، اگر یہ لوگ مجھے ریجیکٹ کریں گے تو میں کبھی کسی کے سامنے نہیں جاؤں گی، یاد رکھیے گا۔ رمیسا بیگم نے بے بسی سے محمل کو دیکھا تھا جو کہ رونے والی ہو گئی تھی اور اب کھڑکی کے باہر کھڑے شخص نے جھانک کر اس لڑکی کو دیکھنا چاہا تھا جو کہ فضول میں خود کو ڈیگریڈ کر رہی تھی۔ سب کچن سے نکل گئے تو وہ بھی چائے لے کر آگے بڑھی کہ اچانک اس کا دوپٹہ اٹکا اور چائے کی ٹرے اس کے ہاتھ سے گر چکی تھی۔ گرم چائے سے اس کا پاؤں جھلس سا گیا تھا جبکہ وہ بے بسی سے بس اپنے کپڑوں کو دیکھ رہی تھی جو کہ چائے کے رنگ میں رنگ گئے تھے۔ سچ تو یہ تھا کہ اس کا فی الحال شادی کا بالکل ارادہ نہ تھا مگر وہ اپنی ماں کے سامنے مجبور تھی۔ آپ ٹھیک ہے؟ ابراہیم جو کہ باہر کال سننے آیا تھا محمل کے سامنے رکا تھا اور وہ کسی انجان کو دیکھ کر زمین سے اٹھی تھی۔ محمل یہ سب؟ حیا جو کہ کچن میں آئی تھی اپنی بنائی ہوئی چائے کو زمین پر پڑا دیکھ کر سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ چینج کرو جا کر، میں دیکھ لیتی ہوں وہ یہ سن کر کچن سے گزری جب ابراہیم کے لفظ اس کے کانوں میں پڑے تھے۔ بے فکر رہیے، آپ ریجیکٹ نہیں کی جا سکتی، کوئی اتنے پیارے چہرے کو کیوں ریجیکٹ کرے گا؟ معصوم سے چہرے پر ڈھیروں پریشانی اور آنکھوں میں نمی دیکھ کر ابراہیم نے کہا تھا جس پر وہ سر جھٹکا کر چلی گئی۔ وہ واپس آئی تو سب کے سامنے جھجکتی ہوئی آ بیٹھی جس پر ان عورتوں نے اسے پیار سے پاس بلایا تھا۔ بہن مجھے آپ کی بیٹی بہت پیاری لگی ہے، میری عادت نہیں ہے کسی کی بیٹی کو پسند کر کے چھوڑ دینا۔ میرے ماشاءاللہ سے 4 بیٹے ہیں اور میں اپنے 3 بیٹوں کے لیے خوبصورت لڑکیاں ڈھونڈ رہی تھی
جبکہ آپ کی بیٹیوں کو دیکھ کر شاید میری یہ تلاش بھی ختم ہوئی ہے۔ ان کی بات پر حیا کے کان کھڑے ہوئے تھے اور اس نے آنکھیں گھما کر ان سب کو دیکھا تھا۔ ابراہیم کی نظریں مسلسل خود پر محسوس کر کے وہ گھبرا رہی تھی۔ بہن، آپ کی 3 بیٹیاں ہیں نا، تیسری بیٹی کہاں ہے؟ اس استفسار پر رمیسا بیگم نے بتایا کہ وہ اپنی یونی کے کسی کام کے سلسلے میں وہاں گئی ہوئی ہے۔ دوسری طرف یونی کا منظر دیکھو تو وہ چیئر کی ہیڈ پر سر رکھے سوئی ہوئی تھی۔ وہ یونی آئی تو طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے اسٹاف روم میں چلی گئی تھی۔ حالہ تو پہلے ہی یونی کے تمام ٹیچرز کی لاڈلی تھی۔ وہ فون پر بات کرتا اسٹاف روم میں آیا اور صوفے پر بیٹھ گیا۔ جب اس کی نظر سامنے سوئی لڑکی پر پڑی، 1 منٹ، 2 منٹ، مسلسل 5 منٹ وہ بیٹھ کر حالہ کو دیکھتا رہا۔ سفید رنگ کی شلوار قمیض میں ملبوس، لمبے گھنے بالوں کی چٹیاں بنائے، جس کی کچھ لکیں چہرے پر تھی، میک اپ سے پاک چہرہ لیے وہ سوئی ہوئی تھی۔ مہابیر یوسف زئی کا جی چاہا تھا کہ وہ سکون سے بس دیکھتا رہے۔ جب فون کی بیل پر اس نے دھیان فون پر کیا اور بات کرنے کی غرض سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ جب واپس آیا تو حالہ وہاں نہیں تھی۔ اسے کسی کو ڈھونڈتا پا کر یونی کے ایڈمن نے اسے متوجہ کیا تھا۔ سر، اینی پرابلم؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ آپ کس کو ڈھونڈ رہے ہیں؟ ایڈمن کی بات پر اس نے کوئی جواب نہ دیا، بس نفی میں سر ہلاتے وہ اپنے کام کی بات کرنے لگا، مگر دھیان کہیں تھا۔ وہ گھر آئی تو سیدھا اپنے کمرے کی جانب بڑھی۔ گھر میں غیر معمولی شور اس کی گھٹن مزید بڑھا دیتا تھا۔ وہ شروع سے خاموشیوں کی عادی تھی۔ حالہ چینج کر کے وہ باہر آئی تو ماں کی آواز پر پلٹی۔ ہم نے محمل کا رشتہ پکا کر دیا ہے، ہفتے کو نکاح رکھا ہے اور تیاریوں کے لیے بہت کم وقت بچا ہے۔ تم بھی یونی سے چھٹی یہاں لے لو تاکہ تیاری ہو سکے۔ ماں کی بات پر وہ سر ہلا سکی جب اچانک کوئی بھاگتا ہوا کمرے میں آیا اور 2 منٹ کے اندر صاف ستھری حالہ انڈوں کی زردی میں نہائی ہوئی تھی، جبکہ اپنی حالت پر بس وہ روتی رہ گئی۔ اس نے کوفت سے یہ کام کرنے والے وجود کو دیکھا جو کہ سکون سے کھڑی اب اپنی ماں کے ہاتھوں ذلیل ہو رہی تھی۔ وہ نہانے جا چکی تھی جبکہ حیا کی کلاس لگنا ابھی شروع ہوئی تھی۔ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہو تم حیا، اپنے نام کا ہی پاس رکھ لیا کرو۔ وہ یہ کہتی نیچے چلی گئی جب حیا بھی بھاگتی ہوئی نیچے آئی تھی۔ اب اس کا اگلا ٹارگٹ پیاری دلہن یعنی محمل تھی، جو کہ باہر لان میں بیٹھی ہوئی تھی۔ ہے تمنا ہمیں تمہیں دلہن بنائے۔ حیا کی بات پر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہنسی جب ایک کے بعد 2 انڈے اس کے سر پر ٹوٹے تھے اور باہر آئی رمیسا بیگم نے اپنا سر پیٹ لیا تھا۔ وہ اور محمل ایک دوسرے پر انڈے برسا رہی تھی، اس بات سے بے خبر کے ساتھ والے کے گھر سے چھانکتے ضباب جعفری کی نظر حیا کے چہرے پر ہی تھی، جہاں خوشیوں کا جہاں آباد تھا۔ جب وہ کھیلتے کھیلتے تھک گئی تو سب اندر کی جانب بڑھی، لیکن اپنے ہاتھوں سے پھینکی گئی انڈوں پر پاؤں رکھنے کے سبب وہ زمین بوس ہو چکی تھی۔ جب ضباب جعفری کا کہکا سنتے اس نے اوپر کی جانب دیکھا جہاں وہ بے ساختہ ہنس رہا تھا۔ حیا کا جی چاہا کہ اس انجان کا منہ توڑ کر رکھ دے، مگر خواہشیں فقط خواہشیں ہی رہتی ہیں۔ دیکھتے دیکھتے ہفتے کا دن بھی یہاں پہنچا تھا۔ پارلر میں بیٹھی وہ خود کا عکس دیکھ رہی تھی، اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھ رہی تھی جس پر مہندی جچ رہی تھی، مگر رنگ بے حد کم آیا تھا۔ لگتا ہے آپ کے شوہر آپ سے پیار نہیں کریں گے؟ لڑکی کی بات پر محمل نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ ایسا کیوں لگا آپ کو؟ لمبی پلکوں کو اٹھاتے سوال کیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ جس کی مہندی کا رنگ جتنا گہرا آتا ہے اس کا شوہر اس سے اتنی زیادہ محبت کرتا ہے۔ اور لڑکی کی بات پر وہ بے ساختہ ہنسی تھی اور اسے اپنی ماں کے مہندی سے جچے ہاتھ یاد آئے۔ مہندی کا گہرا رنگ بھی کبھی بھی شوہر کی محبت کا رنگ نہیں کھلاتا، یہ فقط اس کے جی میں آیا تھا۔ نکاح کا وقت قریب آیا تو اس کے دل کی دھڑکنیں منتشر ہوئی تھی۔ اس نے اتنی جلدی خود کو غیروں کے سپرد کرنے کا نہ سوچا تھا۔ نکاح کے مبارک لمحات پر وہ بے حد روئی تھی۔ اسے باہر لایا گیا تو اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ نظریں اٹھا کر سامنے بیٹھے شخص کو دیکھ لے۔ وہ بس ابراہیم کا ہاتھ دیکھ سکی تھی، اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھماتے اسے عجیب سا لگا تھا۔ ابراہیم کے گرم ہاتھوں میں محمل کا یخ بستہ ہاتھ محبت کی گواہی تھا۔ اسٹیج پر بیٹھے بھی ان کو 5 منٹ ہو گئے مگر ابراہیم نے اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا تھا۔ محمل نے اپنا ہاتھ اس کی مضبوط گرفت سے نکالنا چاہا مگر ناکام رہی۔ چھوڑیں۔ بہت دیر کوشش کے بعد جب ہاتھ نہ چھوڑا گیا تو وہ نرم آواز میں بولی۔ وجہ؟ یک لفظی جواب میں سوال کیا گیا جس پر وہ مزید نروس ہوئی۔ سب دیکھ رہے ہیں ابراہیم۔ پہلی مرتبہ اس کا نام لیتے اس کو بہت عجیب لگا، جبکہ مقابل دشمن جاں کے لبوں سے اپنا نام سن کر بے ساختہ مسکرائے۔ ایک مرتبہ پھر میرا نام لیں۔ دوبارہ کی گئی خواہش پر محمل رونے والی ہو گئی۔ ابراہیم، یک لفظی جواب پر وہ دل ہار بیٹھا تھا۔ ایک مرتبہ اور، اگر میں نے آپ کے لبوں سے خود کا نام سنا تو باخدا رخصتی کروا کر ہی دم لوں گا۔
ابراہیم کے لہجے کی آنچ محسوس کرتی وہ نظریں جھکا گئی تھی، جبکہ ہاتھ مزید ٹھنڈا پڑ گیا تھا، جس سے ابراہیم نے خود کی گرفت میں کر لیا۔ نکاح بخیر و عافیت ہو گیا تھا، سب کچھ اپنی روٹین پر واپس آ چکا تھا۔ ابراہیم اور محمل کے درمیان بے شک زیادہ بات چیت نہ تھی، مگر اب وہ تعلقی بھی نہیں تھی۔ صبح سے ہی موسم ابر آلود تھا اور محمل ٹھہری صدا سے بارش سے الرجک۔ جب بارش ہوتی محمل کبھی بھی گھر سے باہر نہ نکلتی تھی، وہ بارش کو دیکھتی بھی نہیں تھی۔ ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی، جبکہ وہ اپنے کمرے میں پردے ڈالے سکون سے نیند میں گم تھی۔ حالہ کالج جا چکی تھی، جبکہ حیا بھی یونی کے لیے نکل چکی تھی۔ رمیسا بیگم اور اس کی نانی کسی کام کے سلسلے میں گھر نہیں تھے۔ اچانک بیل بجنے پر وہ ہڑبڑا کر اٹھی تھی اور تیز تیز سیڑھیاں اترتی نیچے آئی تھی۔ دروازہ کھولا تو توقع کے عین برعکس ابراہیم کو وہاں پا کر وہ بوکھلا گئی تھی۔ یوں اچانک اس کا آنا اور پھر محمل کا اکیلے گھر میں ہونا اسے عجیب سا لگا تھا۔ السلام علیکم، سلام میں پہل کی گئی۔ وعلیکم السلام، وہ گھر پر کوئی بھی نہیں ہے؟ ڈارک محروم رنگ کا نائٹ ڈریس پہنے، لمبے بالوں کو جوڑے میں لپیٹے، دوپٹے کے بغیر یوں ننگے پیروں میں کھڑا دیکھ ابراہیم کو حیرانگی ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، یہ سامان رکھ لیں، جب آنٹی آئیں تو مجھے انفارم کر دیجیے گا۔ وہ یہ کہتا باہر جانے لگا، جو محمل کو اس محسوس ہوا کہ اسے ابراہیم سے چاہے کا ہی پوچھ لینا چاہیے تھا۔ سنیں، ایک لفظ کہتی وہ خاموش ہو گئی۔ جی؟ ابراہیم نے اپنی بیوی کے گھبرائے چہرے کو دیکھا۔ وہ آپ پانی پئیں گے؟ جلد بازی میں وہ چائے کو پانی بول چکی تھی، جس پر ابراہیم مسکرایا۔ پانی کی جگہ اگر کافی میسر ہو جائے تو بہتر نہیں؟ ابراہیم کی بات پر وہ الٹے پاؤں کچن میں گئی تھی، جیسے بس اس کی نظروں سے بچنا چاہتی تھی۔ ابراہیم یہ جان نہ سکا تھا کہ آخر کیوں وہ اتنی نروس ہو جاتی ہے۔ 10 منٹ بعد وہ ہاتھ میں کافی کا کپ تھامے باہر آئی، جس پر ابراہیم نے فون ٹیبل پر رکھا۔ دونوں خاموش تھے، اتنے خاموش کہ گھڑی کی ٹک ٹک ان کی دھڑکنوں کی آواز تک محسوس ہو رہی تھی۔ ابراہیم مسلسل اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ مجھے ایسے نہیں دیکھیں نا، اور محمل کی بے ساختہ بات پر وہ کہا لگا چکا تھا، کیوں نہ دیکھوں؟ میری بیوی، میری آنکھیں، میری مرضی۔ محمل کی کلائی تھامے اسے خود کے قریب کیے ابراہیم نے کہا، بیوی نہیں، منکوحہ۔ ابراہیم کو اس نے ایسے بتایا جیسے وہ جانتا ہی نہ ہو۔ کیا خیال ہے پھر منکوحہ کا رخصتی کروا لی جائے؟ اپنی بات کہتے اس نے محمل کے چہرے کو دیکھا، جہاں کوئی بھی تاثر نہ تھا۔ مجھے جاب کرنی ہے ابراہیم، محمل نے اپنی کلائی اس کے ہاتھ سے آزاد کرتے کہا۔ کیا ضرورت ہے یار، میں ہوں نا، میں کما رہا ہوں، 2 وقت کی روٹی کھلا سکتا ہوں۔ ہر خواہش سر آنکھوں پر آ کی، کیا ضرورت ہے پھر باہر کے دھکے کھانے کی؟ اس کے بالوں کی لٹوں کو انگلیوں میں لپیٹتے ابراہیم نے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، محمل نے اپنی بالوں کی لٹیں کان کے پیچھے کرتے کہا، مطلب میں ہاں سمجھوں، رخصتی کی بات کر لوں؟ ہنستے ہوئے ابراہیم نے کہا، جس پر محمل نے پلکیں اٹھا کر اس کو دیکھا۔ وہ کتنا پیارا تھا یہ تو محمل جانتی ہی نہ تھی۔ وہ ہنستا ہوا بہت پیارا لگتا تھا، اس میں کوئی شک نہ تھا، مگر شاید قسمت کچھ پلوں کے لیے ہی مہربان ہوتی ہے، ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہونے والا تھا۔ دبئی کے مشہور کیفے بار میں بیٹھا وہ شیشہ پی رہا تھا، جب مسلسل بجتے فون نے اسے متوجہ کیا۔ آنے والے کی کال دیکھ کر اس نے پلکیں چپکائی اور سیدھا ہو کر بیٹھا۔ السلام علیکم، ادب سے سلام کیا گیا۔ وہ ایسا ہی تھا جن سے وہ محبت کرتا تھا، ان سے وہ بے پناہ چاہت رکھتا تھا۔ جی مامو جان، جی ٹھیک، جی میں پہنچ جاؤں گا۔ فقط اتنی سی بات ہوئی تھی، اب وہ کہاں جا رہا تھا، کیوں جا رہا تھا، یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ خبر تھی تو فقط اس سے کہ اسے بلایا گیا تھا۔ اگلے 8 گھنٹوں بعد اس کی فلائٹ لینڈ ہو چکی تھی۔ ڈرائیور پہلے ہی موجود تھا۔ وہ چلتا ہوا گاڑی کی طرف آیا، جہاں اس کی والدہ گاڑی کے پاس کھڑی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ ذہِ نصیب، میرے پیارے بیٹے، شکر ہے آپ کو بھی واپس آنے کا خیال آ ہی گیا۔ مجھے تو لگتا تھا کہ اب آپ فقط ماں کے جنازے پر ہی آئیں گے۔ زرکون بیگم کی آنکھوں میں نمی دیکھ کر وہ تڑپا تھا۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ، جانتی بھی ہیں کس قدر ضرورت ہے ہم سب کو آپ کی۔ کوشش کیا کریں کہ بہتری الفاظ کی ادائیگی ہو، کوئی بھی وقت قبولیت کا ہو سکتا ہے۔ وہ جو کہ اپنی ماں کی چال بازیوں سے بے خبر تھا، اپنی آنکھوں میں موجود جھوٹے آنسوں پر یقین کر بیٹھا۔ وہ عورت جو اپنی ہی جیسی ایک عورت کے طلاق کروا چکی تھی، وہ عورت جو 3 بچیوں کے سر سے باپ کا سایہ چھین چکی تھی، وہ عورت جو کہ اپنے ہی شوہر کو معاف نہ کر سکی، وہ کیسے اپنے بیٹے کی خاطر رہ سکتی تھی؟ اس بات سے بے خبر ماں بہر اور ان کے بھائی بس یہی جانتے تھے کہ دنیا میں ان سب سے بڑھ کر خیر خواہ زرکون بیگم کے علاوہ کوئی بھی نہیں۔ یہ اب جانے بغیر کہ جو دکھتا ہے ہمیشہ ویسا نہیں ہوتا۔ کم آن زمارہ، کم پیو، ایسے گھر جاؤ گے تو؟
اپنی دوست کی بات کو اگنور کرتی وہ بوتل کو منہ لگا چکی تھی۔ مجھے تو یہ لڑکی پاگل لگتی ہے، جب سے آئی ہے پیے جا رہی ہے، آنکھیں دیکھو کیسے سرخ ہو گئی ہیں اس کی۔ سمیہ کی بات پر جہاں علی کی نظریں زمارہ پر پڑی تو اس نے نظر گھما کر اس لڑکی کے حلیے کو دیکھا، جو کہ سفید ٹی شرٹ میں ملبوس نائٹ جینز پہنے فل میک اپ کیے وہاں بیٹھی نہ جانے کتنے لوگوں کا دل جیت رہی تھی۔ اس کی ڈریسنگ ہی ویسی تھی کہ کوئی نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی طرف راغب ہو سکتا تھا۔ علی نے فون نکال کر اس کی تصاویر بنائی تھی جس میں وہ مکمل مہدوش پڑی تھی، مگر بوتل ابھی بھی اس کے ہاتھ میں ہی تھی۔ اس نے وہ تصویر کسی کو سینڈ کی تھی جبکہ خود وہ زمارہ کی جانب بڑھا تھا۔ یونیورسٹی کی لائبریری میں بیٹھی وہ کتابوں میں مگن تھی جب اس کی نظر خاموش بیٹھی ایک لڑکی پر پڑی۔ وہ 3 دن سے اسے دیکھ رہی تھی، کبھی وہ کوئی کتاب پڑھ رہی ہوتی تو کبھی خاموش بیٹھی ہوتی۔ السلام علیکم، مائی سیلف حالہ نور۔ اس انجان لڑکی کی طرف ہاتھ بڑھاتے حالہ نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا جو ہو بہو اس کے جیسا تھا۔ وعلیکم السلام، میں مالا فاطمہ ہوں۔ وہ بھی اپنی ہی شکل کی لڑکی کو دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ کیسا عجیب اتفاق ہے، شکلوں کے ساتھ ساتھ نام بھی ملتے ہیں ہمارے۔ حالہ کے سوال پر وہ ہنسی تھی، جس پر حالہ نے دیکھا کہ اس کا ڈمپل نہیں تھا۔ چلو دوستی کر لیتے ہیں، کرو گی مجھ سے دوستی؟ حالہ کی بات پر جہاں مالا مسکرائی تھی وہیں حالہ نے اسے گلے لگایا تھا۔ اس کے پاس جا کر حالہ کو نہ جانے کیوں کہیں سکون سا ملا تھا، عجیب سا سکون، جیسے وہ کوئی روحانی گڑیا ہو، اور شاید یہیں سے شروعات ہونا تھی کہانی کی۔ شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ حالہ چاہ کر بھی چھٹیاں نہ لے سکی، اس کی ہاؤس جاب سٹارٹ ہو گئی تھی جس کی وجہ سے وہ پہلے سے زیادہ مصروف ہو گئی تھی۔ شام میں وہ گھر آئی تو کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو حد درجہ اندھیرے نے اس کا استقبال کیا۔ کھڑکی سے کھلے آسمان کو دیکھتی وہ بیڈ پر لیٹ گئی۔ سارے دن کی مصروفیت کے باعث جلدی وہ نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ ابھی سے سوئے ہوئے چند منٹ ہی ہوئے تھے جب فون پر کسی کی کال کے سبب وہ اٹھ بیٹھی۔ اتنے غصے سے فون کو دیکھا جیسے فون کرنے والے کو دیکھ رہی ہو۔ ان نون نمبر سے آتی کال دیکھ کر برے برے منہ بناتی وہ کال پک کر گئی تھی۔ السلام علیکم۔ فون کان سے لگائے وہ دوبارہ لیٹ گئی تھی۔ کون بات کر رہا ہے؟ کسی کی بھی آواز نہ آنے پر وہ دوبارہ بولی، جبکہ فون کی دوسری طرف موجود شخص سگریٹ سلگا گیا تھا۔ کسی کی بھی آواز نہ آنے پر وہ فون کاٹ چکی تھی جبکہ وہ مسکرایا تھا۔ شادی کی تیاریاں عروج پر تھی۔ وہ سارا دن بازار میں گزارتے اور راتیں ایک ایکسائٹمنٹ میں کاٹتے۔ دیکھتے دیکھتے مہندی کا فنکشن آ گیا تھا جس پر محمل کا رو رو کر برا حال تھا۔ سچ تو یہ تھا کہ وہ ڈر رہی تھی۔ نئے لوگ، نئی جگہ، نیا سسرال۔ مہندی کا فنکشن کمبائن رکھا گیا۔ حالہ اور مالا اور حیا نے ایک جیسے کپڑے پہنے جبکہ کلرز تینوں کے مختلف تھے۔ وہ پھولوں کی ٹوکریاں سیٹ کر رہی تھی جب اسے محسوس ہوا کوئی مسلسل اس کو دیکھ رہا ہے۔ ادھر ادھر تو سب اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ حیا، یہ پھول چھوڑو، جاؤ میرے کمرے سے گرم شال لے آؤ، محمل کی طبیعت نہیں ٹھیک۔ ماں کی بات مانتی وہ کمرے کی جانب بڑھی، الماری سے گرم شال لے کر باہر کی جانب بڑھی جب وہ ان کو دروازے میں دیکھ کر ٹھٹکی۔ اون ابراہیم کا چھوٹا بھائی تھا۔ آپ؟ اون اس کی آواز سے اسے دیکھنے لگا۔ مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ اون کی بات پر اس نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ آپ باہر آ جائیں، پھر بات کرتے ہیں۔ وہ یہ کہہ کر باہر چلا گیا جبکہ حیا نے موٹی موٹی آنکھیں گھمائی تھیں۔ اس کو بھلا مجھ سے کیا کام؟ دل میں وہ سوچتی نیچے آئی جب رباب اس پر اس کی نظر پڑی۔ وہ اس کو مکمل اگنور کرتی وہ ان کی طرف چلی آئی جس پر زرباب جعفری نے کھا ڈالنے والی نظروں سے اسے دیکھا۔ جی اون؟ زرباب کی نظریں وہ خود پر مسلسل محسوس کر رہی تھی۔ میری امی چاہتی ہیں کہ ابراہیم بھائی کی شادی کے بعد وہ آپ کا رشتہ میرے لیے مانگے اور میں ہرگز نہیں چاہتا۔ اپنی بات کا اختتام کرتے اس نے حیا کے بے تاثر چہرے کو دیکھا۔ یہ سب مجھے بتانے کا مقصد؟ حیا کے الٹے سوال پر وہ سر پیٹ کر رہ گیا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ انکار کریں۔ اون کی بات پر وہ ہنسی تھی اور ہنستی چلی گئی جس پر اون کو شک ہوا کہ یہ لڑکی پاگل ہے، جبکہ دور کھڑے زرباب جعفری نے ویٹر کے کان میں کوئی بات کہہ کر ہنستے ہوئے اس کو دیکھا۔ مرد جب محبت کرتا ہے نا تو اسے سہاروں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مرد کا عشق ایک طوائف کو بھی قبول کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ آپ میرے کندھے پر بندوق رکھ کر چلا لیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن کب تک؟ آج نہیں تو کل اپنی محبت کو دنیا کے سامنے لائیں گے نا، تو پھر آج کیوں نہیں سٹینڈ لیں خود کے لیے اور اس لڑکی کے لیے۔ اپنی بات مکمل کرتے اس نے اون کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ لیکن آپ کو کیسے پتا کہ کوئی اور لڑکی؟ اون کی بات اپنے درمیان میں چھوڑنی پڑی تھی جب ویٹر کے ہاتھ سے گلاس گر کر حیا کے کپڑے گندے کر گیا تھا۔ حیا ایکسکیوز کرتی واش روم کی جانب بڑھی جب زرباب بھی پیچھے گیا تھا۔ لڑکوں سے کافی اٹیچ ہیں آپ؟
آئینے میں کھڑے اس ہنستے شخص کی بات میں چھپا طنز وہ اچھے سے محسوس کر سکتی تھی۔ آپ سے مطلب آپ کس حق سے پوچھ رہے؟ وہ یہ کہہ کر گزرنے لگی جب زرباب نے اس کی کلائی کھینچ کر اسے دیوار کے ساتھ پن کیا تھا۔ یہ کیا حرکت ہے؟ چھوڑیں۔ گہرے لال اور پیلے رنگ کی قمیض پہنے، ساتھ پیلے ہی رنگ کا فلیپر پہنے، شولڈر تک آتے بالوں کو کھلا چھوڑے، میک اپ سے چہرہ مزید پرکشش بنائے، وہ زرباب کو دیوانہ کر گئی تھی، جبکہ زرباب جعفری ساری عمر جھٹلانے والا تھا۔ وہ اس کا ہاتھ چھوڑے باہر کی جانب بڑھ گیا، جبکہ حیا اس پہلی کو سمجھ نہ سکی۔ ہے تمنا ہمیں تمہیں دلہا بنائے، اپنے ہاتھوں پہ مہندی تیرے نام کی سجائے۔ مہندی کا گہرا رنگ آیا تھا۔ مالا نے سب کو مہندی لگائی تھی۔ جب حالا اپنی جیسی لڑکی کو لے کر گھر آئی تبھی سب کو مالا بہت اچھی لگی۔ وہ تھی ہی بہت محبت کرنے والی، پیاری سی، بالکل حالا جیسی۔ بہت پیاری لگ رہی ہیں آپ۔ ابراہیم کی بات پر وہ سر ہی لا سکی۔ اس کی طبیعت مزید بگڑتی جا رہی تھی۔ اس نے آس پاس کسی کو بلانا چاہا مگر سبھی ادھر ادھر تھے۔ ابراہیم رسموں کو دیکھتا ابراہیم جی جان سے اس کے پاس آیا تھا۔ میری طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ مہندی سے جوڑے میں ملبوس زرد ہوتے چہرے کو دیکھ کر ابراہیم بھی پریشان ہوا تھا۔ کیا ہوا؟ ڈاکٹر کے پاس چلیں؟ اس کی پریشانی سے استفسار کرنے پر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہنستی تھی۔ نہیں، بس ریسٹ کرنا چاہتی ہوں۔ بات مکمل کرتی وہ اٹھ کر حالا کے ساتھ کمرے میں چلی گئی تھی۔ حالا اسے چھوڑ کر نیچے آ گئی جب وہ بہانے سے محمل کے کمرے میں آیا تھا۔ دروازہ نوک کیا تو اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ وہ بغیر اجازت اندر داخل ہونے لگا جب دل سے آواز آئی، کیا کر رہے ہو ابراہیم؟ بغیر اجازت اندر جاؤ گے تو کہیں رخصتی سے پہلے ہی نہ شادی ختم ہو جائے۔ اپنے ہی خیال پر خود ہی لعنت بھیجتے وہ کمرے میں آیا تھا جہاں پیلے سے رنگ کی شلوار قمیص میں ملبوس اس کی ساری دنیا بیڈ پر لیٹی نیند کیا ہوش میں تھی۔ میں نہیں جان سکتا محمل، میں نہیں جان سکا کیوں آپ اس قدر عزیز ہیں مجھے۔ آپ جب میرا نام لیتی ہیں تو میرا جی چاہتا ہے کہ بس آپ کو سنتا رہوں۔ میں صرف اتنا کہوں گا کہ میں شاید اس ساری دنیا میں گھوم لوں مگر میں آپ سے زیادہ حسین کسی کو نہ پا سکوں گا۔ میں نے ہمیشہ پاک اور چاہی تھی محمل، اور مجھے آپ سے نواز دیا گیا۔ آپ میری ہیں مگر نہ جانے کیوں مجھے ڈر لگ رہتا ہے کہ میں کہیں آپ کو کھو نہ دوں۔ آنکھیں بند کیے وہ سونے کی ناکام کوشش کرنے کے باوجود بھی نہ سو سکی تھی۔ وہ ابراہیم کا ایک ایک لفظ سن رہی تھی۔ میری محمل۔ جھک کر محمل کے ماتھے پر لب رکھتے ابراہیم کی آنکھ سے آنسو چھلکا تھا جب محمل نے آنکھیں کھولی۔ کیوں پریشان ہیں آپ؟ ابراہیم کے روبرو بیٹھنے اس نے بولا تھا۔ میں آپ سے دور نہیں جانا چاہتا۔ نہ جانے کیوں اتنی بے بسی سے کہا گیا تھا کہ محمل بھی اداس ہو گئی تھی۔ ابراہیم ہم دور نہیں ہو رہے، کل رخصتی ہے اور کل میں نے ہمیشہ کے لیے آپ کے پاس آ جانا ہے، تو یہاں پر دوری کیسی؟ وہ پیار سے اسے سمجھا رہی تھی مگر نہ جانے کیوں ابراہیم کا دل بضد تھا کہ دوری اٹل ہے۔ میں ابھی رخصتی چاہتا ہوں۔ ابراہیم کی بات پر محمل نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ ابراہیم۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی ابراہیم اپنی سانسوں میں اس کی سانسیں الجھا گیا تھا اور وہ جو اس عمل کے لیے بالکل تیار نہ تھی، فقط گھبرا ہی سکی تھی۔ 5 منٹ بعد اپنی دلہن پر ترس کھاتے وہ دور ہوا تھا جبکہ محمل نظریں ملانے کے قابل بھی نہ رہی تھی۔ اب سکون ہوا مجھے، اب چلتا ہوں۔ اس کے سرخ چہرے کو دیکھتے وہ ہنسا تھا جو کہ شاید اس کی آخری ہنسی تھی۔ وہ چلا گیا مگر شاید ہمیشہ کے لیے۔ کون جانے کہ یہ ان کی آخری ملاقات تھی، کون جانے۔ آج اس کے لیے بہت اہم دن تھا، نہ جانے کیوں مگر ابراہیم کی طرف سے وہ پرسکون ہو گئی تھی کہ وہ دوسروں جیسا تو ہرگز نہیں تھا۔ وہ بہت پیارے دل کا مالک تھا۔ ارے ماشاءاللہ کتنی پیاری لگ رہی ہیں، حیا نے کمرے میں آتے کہا جبکہ وہ خود بھی کسی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ کالے رنگ کی فراک میں ملبوس، دوپٹہ کندھے پر ڈالے، میک اپ میں وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ تم بھی تیاری کرو بس، امی اب تمہارا بھی سوچ رہی ہیں۔ بہن کی بات پر اس نے شرمانے کی ناکام کوشش کی تھی۔ ہم تو آنکھیں بچھائے بیٹھے ہیں کہ کب وہ آئیں اور ہمیں لے جائیں۔ اس کے یوں کہنے پر محمل ہنستی تھی۔ بارات 7 بجے تک پہنچ جانی تھی جبکہ اب 9 بج رہے تھے۔ وہ لوگ فون نہیں اٹھا رہے امی۔ حیا کی بات پر میسا بیگم نے آسمان کی جانب دیکھا۔ میری بیٹی کی تقدیر بھی ایسی ہی لکھی گئی ہے کیا؟ خود سے سوال کرتی وہ کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ امی وہ دیکھیں۔ ابھی 2 منٹ ہی گزرے تھے جب سامنے سے دلہا بنا ابراہیم آتا دکھائی دیا، جس کی نظر دلہن بنی محمل کی نم آنکھوں پر تھی۔ ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا ہماری گاڑی کا، اس وجہ سے سب پریشان تھے اور کال نہ اٹھا سکے۔ محمل نے دیکھا اس کے بازو پر پٹی بندھی ہوئی ہے جبکہ ابراہیم کے دوسرے بھائی کے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ معاف کیجیے گا آنٹی، میری وجہ سے آپ کو پریشانی ہوئی۔ وہ رمیسہ بیگم کے قدموں میں بیٹھی تھی۔ وعدہ ہے میرا، ساری زندگی وفا کروں گی، فقط تو میری ماں کی عزت کیا کرنا۔ محمل نے دم ہوتی آنکھوں کو رگڑا تھا۔ سارا فنکشن سکون سے گزر گیا تھا۔ رخصتی کا وقت آیا تو ان سب کی آنکھیں نم تھی۔ وہ گھر کی بڑی بیٹی تھی اور بیٹی بھی وہ جو کہ صبر تک
सब्र का करना तक जानती थी। सब रो रहे थे जबकि वो हिचकियों से रो रही थी। बस कर दें, कितना रोएंगी। रोते रोते हया ने इन सबको हंसाना चाहा था, जबकि दूर खड़े ज़रबाब ने इस लड़की को गौर से देखा था। रुखसती कर दी गई थी। सब वापस घर आ चुके थे। गाड़ी से उतरते वक्त उसकी नज़र ज़रबाब पर पड़ी थी, जो कि घर के टेरेस पर खड़ा किसी से कॉल पर बात कर रहा था। वो शख्स वाकई बहुत प्यारा था। वो किसी की बात पर हंस रहा था जब हया ने देखा इसके गाल पर डिंपल पड़ता है। हया, हाला। घर में दाखिल होते ही हाला ने मुड़कर उसकी जानिब देखा था। मैं ज़रा कुछ देर तक आती हूँ, वॉक पर जा रही हूँ। ये इसका रोज़ का मामूल था। वो निकल जाती थी कहीं भी कभी भी। जिस एरिया में वो रहते थे वो आर्मी का एरिया होने की वजह से लड़कियां पुरसुकून होकर निकल सकती थी। ज़रबाब ने देखा कि घर में दाखिल हुई हैं। वो कॉल काटता उस लड़की के पीछे आया। जहाँ उसने देखा वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती आई। आइसक्रीम पार्लर में जा चुकी थी। रात के 1 बजे ये अकेली आइसक्रीम लेने आई है। ज़रबाब भी वहाँ ही रुक गया था। क्या भेद कि वो लड़की इसको खुद का पीछा करने पर आर्मी कैप्टन के हवाले कर देती। वो बाहर आई तो ज़रबाब को देखकर चौंकी थी। इस वक्त वो किसी भी बात पर इस शख्स से उलझना नहीं चाहती थी, जबकि वो था कि इसका जी ही नहीं लगता था उस छोटी सी लड़की के बगैर। और कोई वक्त नहीं मिला था तुम्हें यहाँ आने के लिए? सवालिया निगाहें इस मासूम की जानिब उठी थी। मुझसे मुखातिब हैं आप? इंतहाई अक्कड़ से सवाल किया गया था, जो कि जवाब अफरीदी को कुछ खास पसंद नहीं आया था। नहीं, मैं तो पागल खाने से भाग के आया हूँ। दीवार से बात करना पसंद है मुझे, जल्द भूनकर जवाब दिया गया। देखें ज़रबाब, इस लड़की के खुद का नाम पुकारने पर ज़रबाब को महसूस हुआ था जैसे आसमान पर बिजली चमकी हो। दिखाएं बेगम। और खुद को इस नए नाम से पुकारे जाने पर वो चौंकी, जबकि ज़रबाब ने सामने नजर आते ऑफिसर की तरफ इशारा किया था। मैम, एनी प्रॉब्लम? ये क्या लगते हैं आपके? इससे पहले वो कुछ कहती ज़रबाब बोल उठा था। सर, बीवी हैं ये मेरी। इतने यकीन से कहा गया था, खुद हया को भी शक हुआ था कहीं वाकई वो इस नफ्सियाती इंसान की बीवी ना हो। क्या ये सही कह रहे हैं मैम? हया से सवाल किए जाने पर वो गड़बड़ाया था। नहीं, बौखलाहट में वो नफी कर चुकी थी, जबकि ज़रबाब का जी चाहा था कि सामने पड़े पत्थर से अपना सर दे मारे। मेरा मतलब है हाँ। अपनी बात पर ऑफिसर को मुतमईन करती वो वहाँ से आके बढ़ गई थी, जबकि वो शख्स जेबों में हाथ डाले वहीं खड़ा रहा। इसने पीछे देखा तो वो कहीं भी नहीं था। शुक्र का कलमा पढ़ती वो आगे बढ़ी जब एक दीवार बने शख्स से टकराई। सामने ज़रबाब को देखकर वो फिर से मुंह बना गई थी। बीवी ही क्यों बोला, बहन भी बोल सकते थे। अपनी बात मुकम्मल करते ज़रबाब को देखा था उसने। शक्ल देखो अपनी, कहीं से भी मुझ जैसे प्यारे आदमी की बहन लगती हो। अपनी बात मुकम्मल करते वो हया के हाथ से आइसक्रीम ले चुका था। तो नौकरानी बना लेते, बीवी क्यों बनाया? वो गुस्से से शख्स से मुखातिब होती हुई अपनी आइसक्रीम छीन चुकी थी। और चलो नेक्स्ट टाइम नौकरानी ही कहूँगा, वो ये कहता अपने घर जा चुका था, जबकि वो भी इसके घर के दरवाजे को घूरती अपने घर में दाखिल हुई थी। वो कमरे में मौजूद बेड पर फूलों के दरमियान बैठी एक फूल ही लग रही थी। इब्राहिम का आना इसको डरा गया था। सख्त सर दर्द के सबब इसने जूली उतारना चाही और ड्रेसिंग के सामने आ बैठी थी। और जब वह दरवाज़ा खोलता हुआ अंदर दाखिल हुआ, इब्राहिम को आता देख उसके दिल की धड़कनें तेज हुई थी और आंखें वापस नम हुई थी। इसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए मुस्कुराया था। आखिर मंजिल मुकम्मल थी तो कौन काफिर खुश ना होता। आपका क्या ख्याल था मैं वादा वफा करके आपको बीच राह में छोड़ जाऊंगा? आपको मेरी मोहब्बत का अंदाजा भी नहीं हुआ महमल? वो महमल के रूबरू खड़ा उसे खुद के करीब तक ये पूछ रहा था, जबकि वो तो फकत इब्राहिम को खुद के सामने पाकर रोने वाली थी। मुझे लगा आप भी चले गए। मैं जिसे करीब रखना चाहती हूँ वो मुझसे दूर चला जाता है। इसकी आंख से गिरना एक आंसू इब्राहिम को अपने दिल पर गिरता महसूस हुआ था। खामोश हो जाए, मैं पास हूँ और हमेशा रहूंगा। इसने नरम हंसार में अपनी दुल्हन को लिया था, जो कि सुकून से अब इसके सीने पर सर रख चुकी थी। वैसे दुल्हन बनकर कैसा लग रहा है? इसने नरम हाथों की मेहंदी देखते सवाल किया था। बहुत बुरा, मुंह बनाकर महमल ने कहा, जिस पर वो हंसा था। क्यों? इतनी प्यारी सी दुल्हन के माथे से माथा टिकाते इसने सवाल किया था। मैं थक गई हूँ बहुत। वो थकी सी लग रही थी, जबकि आंखें लेंस की वजह से पहले ही सुर्ख हो रही थी। अभी से थक गई हैं? अभी तो बहुत सी मंजिलें बाकी हैं। इब्राहिम की मानी की इस बात पर इसकी दिल की धड़कन तेज हुई थी और नजरें शर्म से झुक गई थी। मेरी मुंह दिखाई? हक से हाथ खिलाया गया था, जबकि इतने प्यारे अंदाज से वो जी जान से मुस्कुराया था, मगर शायद खिड़की से झांकते चांद ने नसीब बढ़कर उदासी ओढ़ ली थी। पूरा का पूरा मिल गया हूँ, अभी भी कुछ चाहिए आपको? इब्राहिम ने महमल को करीब करते हुए कहा, जिस पर वह मुस्कुरा दी। मुझे हमेशा हम सफ़र का सोचकर डर लगता था इब्राहिम। मेरे बाबा ने मेरी अम्मी को फ़कत इसलिए तलाक दी क्योंकि इन्होंने 3 बेटियों को जन्म दिया था
اور میں آج آپ سے یہ سوال کر رہی ہوں کہ آپ بھی مجھے۔ اس سے پہلے وہ بات مکمل کرتی ابراہیم نے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھا تھا۔ میں نے زندگی میں 3 عورتوں سے محبت کرنا چاہی ہے محمد، ایک اپنی ماں سے، ایک آپ سے اور ایک اپنی بیٹی سے کرنا چاہوں گا، بلکہ میں تو دعا کرتا ہوں کہ رب مجھے 10 بیٹیاں دے، آمین۔ اس کی بات سن کر محمل حیران ہوئی تھی اور وہ پل میں اس کے انداز سے دور ہو رہے تھے، جبکہ وہ ہنسا اور ہنستا چلا گیا۔ زندگی حسین تھی، بہت زیادہ حسین، مگر محمل ابراہیم کے لیے نہیں تھی۔ یہ بات وہ بہت جلد جان لینے والی تھی۔ وہ صبح اٹھی تو ہاسپٹل کی صبح اسے بہت پیاری لگی تھی۔ اس نے فون اٹھایا تو وہاں ماں بیر کی تصویر دیکھ کر اس کی صبح مزید حسین ہو گئی تھی۔ اس نے انسٹاگرام پر اپنی صبح کی تصویر لگائی تھی، جسے وہ ہمیشہ کی طرح محفوظ کر چکی تھی۔ مالا میر، وہ اپنے نام کے ساتھ میر لگایا کرتی تھی کیونکہ وہ اسے پیارا سا لڑکا بہت اچھا لگتا تھا۔ وہ اٹھی، یونی کے لیے تیار ہوئی اور وہاں آ گئی، جبکہ کلاس میں واحد حالہ کو سوتا دیکھ وہ ہنسی تھی۔ تم کالج آتی ہی کیوں ہو؟ اس نے ایک مرتبہ حالہ سے سوال کیا تھا، جس کے جواب میں وہ لاجواب ہو گئی تھی۔ سونے، یک لفظی جواب دے کر ہمیشہ کی طرح وہ خاموش ہو گئی تھی۔ میڈیکل کی فیلڈ دیکھ کر جہاں لوگوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، وہیں اس لڑکی کو زیادہ نیند آتی تھی۔ اٹھو حالہ، وہ اس کو اٹھا رہی تھی، جبکہ وہ صدا کی نکمی فقط سو ہی رہی تھی۔ مت تنگ کرو مجھے۔ واپس کرسی پر سر رکھتی وہ سو گئی تھی، جب اچانک کسی کی آواز پر اس کی ساری نیند بھگ سے اڑی تھی۔ ہاں، مت تنگ کریں، بیٹی کو سونے دیں۔ پرنسپل کی آواز پر وہ لڑکی سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتا، سارا سال سو کر بھی آپ اتنی اچھی پوزیشن کیسے لے لیتی ہیں؟ پرنسپل کی تنزیہ بات پر وہ مسکرائی تھی۔ سر، میں خواب میں پڑھ رہی ہوتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے نکل گئی تھی، جبکہ پیچھے مالا پرنسپل کی گھوریاں برداشت کر رہی تھی۔ وہ سو کر اٹھی تو اپنے آپ کو اس شخص کے حصار میں پایا۔ رات کو اس نے محمل کو ایسے چھوا تھا جیسے کوئی کسی خوبصورت گلاب کو چھوتا ہے۔ اس نے چاہا کہ وہ ساری عمر بس اس چہرے کو حفظ کرتی رہے۔ گڈ مارننگ مائی ورلڈ۔ اس کو جاگتا دیکھ کر ابراہیم نے جھک کر اس کا ماتھا چوما تھا۔ مارننگ۔ صبح کو حسین بناتے ہوئے اٹھ کر بیٹھی تھی، جب ابراہیم نے اسے واپس لٹایا تھا۔ مجھے ابھی نیند آ رہی ہے، محمل کو ایک مرتبہ پھر سے حصار میں لیتے ابراہیم نے کہا، جس پر وہ مسکرائی۔ روز میں سلاتی تھی جو آج سلاؤں؟ وہ فی الوقت باتوں کے موڈ میں نہیں تھا، کبھی اس کو خود میں الجھا چکا تھا۔ کافی وقت بعد اس کو اپنے حصار سے آزادی بخش دی تو محمل نے سانس لیا۔ جس طرح کے آپ کے حالات ہیں نا، میں بہت جلد آپ کے بازوں میں ہی مر جاؤں گی۔ محمل کی بات پر وہ ہنسا تھا۔ جان، میں فقط آپ کی جان نکال سکتا ہوں، فی الحال میرا آپ کو مارنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ زندگی حسین لگ رہی تھی ان دونوں کو۔ اچھا چلیں، اب تیار ہو جائیں، پھر نیچے چلتے ہیں۔ اس کی بات پر وہ اس بات میں سر ہلاتی واش روم جا چکی تھی۔ دن تیزی سے گزر رہے تھے۔ ابراہیم اور محمل کی دعوتیں شروع ہو چکی تھی۔ حالہ کالج جا رہی تھی۔ میڈیکل فیلڈ ہونے کے سبب وہ بہت مصروف رہتی تھی، جبکہ مالا بھی میڈیکل کی ہی تھی، مگر وہ جان چھڑواتی تھی پڑھائی سے۔ سنو، تم وہاں جا کر بیٹھو، میں چائے لے کر آتی ہوں کیفے سے۔ مالا کی بات پر وہ سر ہلاتی جا کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ جب اسے محسوس ہوا کہ کوئی ہے جو اس کو دیکھ رہا ہے، اس نے نظریں گھمائی تو کوئی بھی نہ ملا۔ وہ بہت دنوں بعد اس کے کالج آیا تھا۔ اس کے دل میں یہ تھا کہ نہ جانے وہ آئی ہو یا نہ آئی ہو، اور آفس جاتے وقت اس کو پیاس محسوس ہوئی تو وہ پانی کی بوتل لیے کاؤنٹر پر رکا، جبکہ کاؤنٹر پر موجود لڑکی کو دیکھ کر وہ مسکرایا تھا۔ بھائی، اس دن تو میں 160 روپے کی کافی لے کر گئی تھی، اور آج آپ کہہ رہے ہیں 360۔ رہنے دے، بس اپنے پاس ہی رکھیں یہ کافی، بس مجھے 2 چائے کے کپ دے دیں۔ مہابیر نے محسوس کیا کہ وہ لڑکی بہت بولتی ہے۔ وہ چائے کا کپ لے کر چلی گئی تھی۔ کہاں رہ گئی تھی تم؟ وہ جو کتاب کا مطالعہ کر رہی تھی، مالا کو آتا دیکھ بولی۔ ہاں، وہ بس منہ ماری ہو گئی تھی میری۔ مالا کی بات پر اس نے مالا کو دیکھا تھا، جو ہر ایک سے فضول میں ہر وقت لڑنے کو تیار رہتی تھی۔ حالہ نے غور کیا۔ حالہ، تم نے غور کیا ہماری شکلیں کتنی ملتی ہیں؟ یار، ہو بھی تو سکتا ہے نا کہ ہم جڑواں ہوں اور ہسپتال میں کوئی مجھے اٹھا کر لے گیا ہو۔ مالا نے انجانے میں ہی صحیح مگر حقیقی بات کہی تھی، جس پر اس نے بھی اسی لڑکی کو دیکھا جو واقعی اس کی کاپی تھی۔ تم ڈرامے کم دیکھا کرو۔ حالہ نے یہ کہتے چائے کا کپ اٹھایا تھا، جو کہ گرم ہونے کی وجہ سے اس کے کپڑوں پر ہی گر چکی تھی۔ شٹ! اس کے منہ سے فقط یہی نکلا تھا۔ بہن، شٹ کا مطلب ہی پتہ ہے، جاؤ جا کر اسے واش کرو۔ اس کو لتاڑتے مالا نے کہا۔ وہ جلد از جلد واش روم کی طرف گئی تھی۔ ایکسکیوز می۔ آفس کے پاس سے گزرتے اس نے کہا، جو کہ سرخ رنگ کی شلوار قمیض میں ملبوس، بالوں کی پونی بنائے اس کو حالہ ہی لگی تھی۔ اگر یہ حالہ ہے تو وہ کون تھی؟ مالا کو یاد کرتے وہ کیسے گیا تھا جہاں مالا ایک کرسی پر خود بیٹھی تھی اور دوسری محبت زندگی کے فیصلوں کو الجھا کے رکھ دیتی ہے۔ ارحم، وہ یونیورسٹی صرف اپنے دوستوں سے ملنے آتا تھا،
کبھی بھی کوئی کلاس اس نے اٹینڈ نہ کی تھی اور نہ ہی اس کو شوق تھا۔ اس نے یونی میں قدم رکھا تو سامنے ہی اس کو دیکھ کر برا سا منہ بنا کر رہ گئی۔ صبح صبح ہی ایسی چیزوں کو دیکھ لیا، اب سارا دن خراب گزرے گا۔ ریمل اپنی دوست کو کہتے وہ زرباب کے پاس سے گزری تھی۔ اوہ ایکسکیوز می، زرباب نے اس کو اگنور کیا۔ نو ایکسکیوزڈ، وہ بھی ایٹیٹیوڈ سے کہتی کلاس میں جانے لگی۔ جب سامنے سے آتی لڑکی پر اس کی نظر پڑی جو کہ دور سے ہی زرباب کو دیکھتے اس کو واضح دیر لگا رہی تھی۔ ہے میرا، آفٹر سو لانگ ویئر ور یو؟ میرا سے سوال کر کے وہ اس کے گلے ملا تھا جب کوئی اس کو اگنور کرتی۔ حیا کلاس میں جا چکی تھی، گھر آئی تو شام ہو چکی تھی۔ ہلکی ہلکی بارش بھی ہو رہی تھی۔ وہ حالانکہ طرح بارش کی دیوانی نہیں تھی، ہاں مگر وہ کبھی بھی بھیگ جاتی تھی، نہ جانے کیوں مگر اس کا دل آج بے حد اداس تھا۔ چائے کا کپ لیے اوپر آئی تو چھت پر رونق کا سا سما تھا۔ حالہ کو چوزے اچھے لگتے تھے اور اس نے لاتعداد چوزے چھت پر رکھے ہوئے تھے۔ حیا کو ان سے ڈر لگتا تھا، تبھی سائڈ پر جا کر بیٹھ گئی۔ اس کی نظر چھت پر پڑی تو کوئی بھی نہیں تھا، پتہ نہیں کیوں مگر اس کی خواہش تھی کہ وہ وہاں ہوتا، لیکن پھر اس کو لڑکی کے پاس جانا یاد آیا۔ سمجھتا کیا ہے خود کو، بہت پیارا ہے، بدتمیز کھڑوس ٹھرکی۔ اس کی چھت سے منہ موڑے وہ کہیں جا رہی تھی جب اس کو محسوس ہوا کہ اس کے پیروں میں کوئی ننھی سی نرم چیز آئی ہے۔ اس سے پہلے وہ دیکھتی چوزے نے اس کے پاؤں پر چونچ ماری تھی جس پر اس کو ہارٹ اٹیک ہونے والا تھا۔ اس کی چیخ سنتے اپنے گھر کی بالکنی میں کھڑا زرباب چھت پر آیا تھا۔ وہ بس آنکھیں بند کے ان سب کے درمیان کھڑی تھی جو کہ اب اس لڑکی کے گرد گھومے جا رہے تھے۔ اوئے کیا ہوا ہے؟ زرباب کو سمجھ نہ آیا کہ وہ کیوں چیخ رہی ہے۔ حالہ چیختے ہوئے اس نے حالہ کو بلایا تھا جو کہ گھر تھی ہی نہیں۔ صبح ہوتے ہی وہ اٹھ جایا کرتی تھی۔ آج بھی وہ جلدی سے اٹھ کر کمرہ سیٹ کر چکی تھی۔ اس کے علاوہ باقی گھر کے باقی کام بھی خود کرتی تھی، اس لیے نہ وہ زیادہ دیر دلہن بنے رہنے کی زحمت کی تھی اور نہ ہی کسی نے اس کو بننے دیا تھا۔ وہ اپنے گھر بھی کام کرنے کی عادی تھی اور یہاں بھی وہ زیادہ دن نہ بیٹھی تھی۔ اچھا وہ اس کا بتا رہے ہیں، اب اس کی بڑی بہن کا۔ ایک شخص جو اس کے لیے نعمت تھا وہ تھا ابراہیم۔ ہر دن اس کا پیار بڑھتا جا رہا تھا اور یہ اس کے سکون کا باعث تھا۔ وہ کچن میں مصروف تھی جب اس کی سانس آئی تھی۔ کھانا بنا لیا تم نے؟ صبح ہوتے ہی وہ اٹھ جایا کرتی تھی۔ آج بھی وہ جلدی سے اٹھ کر کمرہ سیٹ کر چکی تھی۔ اس کے علاوہ وہ باقی گھر کے کام خود کرتی تھی۔ نہ اس نے زیادہ دیر دلہن بننے کی زحمت کی اور نہ ہی کسی نے اس کو بننے دیا تھا۔ وہ اپنے گھر بھی کام کرنے کی عادی تھی اور یہاں بھی وہ زیادہ دن نہ بیٹھی۔ ایک شخص جو اس کے لیے نعمت تھا وہ تھا ابراہیم۔ ہر دن اس کا پیار بڑھتا جا رہا تھا اور یہ اس کے سکون کا باعث تھا۔ وہ کچن میں مصروف تھی جب اس کی ساس آئی تھی۔ کھانا بنا لیا تم نے؟ اپنی ساس کی بات پر انہوں نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ جی سب بن گیا ہے، یہ کہتے ہوئے اس نے کچن کی سلیب صاف کی تھی۔ بھئی ایک چیز تو طے ہے کہ تم کام بہت اچھے کرتی ہو۔ اتنے دنوں میں شاید پہلی بار انہوں نے اس کی تعریف کی تھی۔ بیٹا میں چاہتی ہوں کہ تم مجھے دادی بنا دو جلدی سے۔ ان کی بات پر اس کا کام کرتا ہاتھ رکا تھا۔ آنٹی یہ تو رب کے کام ہے، وہ جب چاہے گا نواز دے گا۔ ان کی بات اس کی ساس نے بھی اس بات میں سر ہلایا تھا مگر وہ ڈر رہی تھی اپنے نصیب سے۔ رات کا کھانا بھی اس نے نہیں کھایا تھا۔ ابراہیم آج لیٹ آیا تھا۔ نومبر کی اوائل راتیں ٹھنڈی ہوتی تھیں۔ وہ اپنے بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی جب وہ کمرے میں آیا۔ یہ شادی کے بعد پہلا ایسا دن تھا کہ وہ تیار نہیں ہوئی تھی، نہیں تو ابراہیم کے آنے سے پہلے وہ ضرور تیار ہوا کرتی تھی۔ ہیلو بیگم۔ وہ سخت تھکا ہوا تھا، اس وجہ سے آتے ہی لیٹ چکا تھا۔ کیسے ہیں؟ وہی آسودگی دیکھ کر ابراہیم پریشان ہوا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، میری بیوی کیسی ہے؟ اس کا ہاتھ اپنے دل کے مقام پر رکھتے ابراہیم نے کہا۔ ابراہیم اس کا یوں چہرہ دیکھ کر نہ جانے کیوں وہ رو پڑی تھی۔ محمل کیا ہو گیا، کیوں رو رہی ہو؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ اپنی رخصتی کے بعد وہ آج رو دی تھی۔ کچھ نہیں، بس امی یاد آ رہی تھی، آنسو صاف کرتے اس نے کہا تھا۔ ہاں تو لے جاتا ہوں نا یار، ابراہیم نے اٹھتے ہوئے کہا۔ نہ آج دل نہیں۔ محمل کی بات پر ابراہیم نے اس کے بدلتے موڈ کو دیکھا تھا۔ محمل میں صرف شوہر نہیں، دوست بھی ہوں اپنی بیوی کا، مجھے بتائیں کیا ہوا؟ اس نے محمل کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ آنٹی کہہ رہی تھی کہ وہ بچے۔ اس کی بات کا مفہوم سمجھتے وہ مسکرایا۔ اپنی آنٹی سے کہیں کہ بچوں کے بابا کو زیادہ جلدی ہے بچوں کی۔ محمل کے چہرے کو دیکھتے کہا گیا جس پر وہ پلکیں جھکا گئی۔ ابراہیم آپ کو پتہ ہے، جب میں پیدا ہوئی تو بابا کو لگتا تھا کہ بیٹا ہوگا، مگر جب میں ہوئی تو انہوں نے دل پر پتھر رکھتے مجھے قبول کر لیا، لیکن جب حیا ہوئی تو بابا نے ماما کو کہا کہ اب کی بار اگر بیٹا نہ ہوا تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ اور آپ کو معلوم ہے جب حالہ ہوئی تو ماما کو بابا نے طلاق دے دی۔ ابراہیم نے دیکھا محمل کی آنکھیں نم تھیں۔
जब बेटी हुई तो इब्राहिम ने देखा महमल की आंखें नम थीं। उसने महमल के गिर्द हिसार बांधा। मतलब वो इस बात से डर रही थी अगर बेटी हुई तो इब्राहिम उसे भी छोड़ देगा। महमल, आपको पता है मैं अपनी हर दुआ में अब बेटी ही मांगूंगा, क्योंकि मुझे दुनिया को दिखाना है बेटियां बोझ नहीं होती। इब्राहिम की बात पर महमल का दिल हल्का हुआ था, मगर सच तो ये था कि महमल को अभी भी डर था, और ये डर इतना बगैर किसी वजह के नहीं था। ये बात उसे बहुत जल्द मालूम होने वाली थी। ओके क्लास, आज के लिए जितना भी था हमने पढ़ लिया। अब हम ये करेंगे कि हमारी क्लास की एक मशहूर हस्ती यूनी छोड़कर जा रही है, तो हम उनसे थोड़ी देर बातें करते हैं। वो जो आज शायद पहली मर्तबा क्लास में आया था, वो भी सिर्फ मिरहा के लिए। मैम की बात सुनकर इसने क्लास को देखा। कौन जा रहा है? जी, आज की बात पर मैम ने हया की तरफ देखा, जिस पर सब हैरान हो रहे थे। हया, तकरीबन सब ने ही इसका नाम पुकारा था, जिस पर वो चेहरा झुका गई थी। ज़रबाब ने देखा वो मुरझाई हुई लग रही थी। क्यों जा रही हैं आप मैम? मैम की बात पर इसने नजर उठाई। वो मेरी शादी है। और ये बात सुनते ही ज़रबाब को खांसी हुई थी और इतना ज्यादा फंदा लगा था कि उसकी आंखें सुर्ख हो गई थी। क्या हो गया ज़रबाब? मैम के इस्तफसार पर इसने नफी में सर हिलाया। हुआ तो कुछ भी नहीं, ज़रबाब ये कहता सुर्ख आंखों से हया को देखता क्लास से निकल गया था। हुआ तो कुछ भी नहीं। हाँ, मगर ये भी हुआ है कि हुआ था बहुत कुछ। वो घर आ तो गया था, मगर इसका दिल बेहद उदास था। रात को उसे पार्टी में जाना था, जिसके लिए उसका बिल्कुल भी दिल नहीं था। वो नीचे आया तो अपनी माँ को लाउंज में बैठा देखा, वहीं आ गया। अम्मी, माँ को धीमे लहजे में बुलाया गया, जिस पर नसरीन बेगम ने उसको हैरत से देखा। सूरज मगरिब से निकला है शायद, पूछते साथ ही वो हंस रही थी। क्या आज काफी अरसे बाद इनके बेटे ने इन्हें नसरीन बेगम के बजाय अम्मी कहा था? है तो आप मेरी माँ ही ना। नाराजगी जताई गई थी, गलती से। अपनी माँ की बात पर इसका मुंह लाल हो गया था। यार अम्मी, 7 सालों की घर एक और शादी हो रही है। ज़रबाब की बात पर नसरीन बेगम ने फोन से नजर हटाई। हाँ, मगर अभी तो नहीं, 2-3 महीने तक का है टाइम। नसरीन बेगम की बात पर इसे उलझन हुई कि इतनी जल्दी यूनी छोड़ने की क्या जरूरत थी। आज की सुबह अजीब सी थी। लेटे लेटे उसका दिल घबराया था। वो उठकर बैठी तो उसने महसूस किया कि सर चकरा रहा है। घड़ी पर नजर पड़ी तो 11 बज रहे थे। इब्राहिम ऑफिस जा चुका था, जबकि वह सुकून से सोई रही थी। अपनी गैर अहम नींद को कोसती वो फ्रेश होकर बामुश्किल नीचे आई थी, जहाँ इसकी सास मोहल्ले की किसी औरत के साथ बैठी हुई थी। अस्सलाम वालेकुम। सलाम करते वो वहीं बैठ गया था। वो वहीं आ बैठी थी। बेटा, तबीयत ठीक है? इब्राहिम कह रहा था कि तुम बीमार हो। सास की बात पर इसने चकराते सर को इग्नोर किया। जी आंटी, बस चक्कर से आ रहे थे। इसकी बात सुनते ही इसकी सास की आंखें चमकी थी। चलो भाई समीना, तैयारी कर लो दादी बनने की। मोहल्ले की औरत की बात पर महमल को हैरत हुई। उसको ऐसा कुछ महसूस न हुआ था कि वो उम्मीद से है। बाहर बारिश बरसना शुरू हो चुकी थी। वो आसमान की नीलाहट को काले रंग में बदलता देख रही थी। आंटी, आंटी, मेरा दिल घबरा रहा है। औरतों के जाने के बाद वो बोली थी। अरे बेटा, इब्राहिम को आने दो, वो डॉक्टर के पास ले जाएगा। अपनी सास की बात पर इसने सर इस बात में हिलाया, मगर वो इस बात से नावाकिफ थी कि यूं ही दिल नहीं घबराए जाते, यूं ही नहीं दिल दहल जाते। वजह कोई भी हो, पर होती जरूर है। आहिस्ता आहिस्ता दिन गुजरता जा रहा था। सब काम करके वो कमरे में आई तो मुसलसल बजते फोन ने इसको मतवज्जा किया। हालांकि कैसी हो? हालांकि कॉल उठाते हुए उसने कहा था, आप भी न्यूज़ देखी? इसकी बात का मतलब समझे बगैर वो बारिश को देख रही थी। क्या हुआ है हाला? हाला को महसूस हुआ कि वो बेखबर है। जिंदगी उजड़ गई है आपकी और आप बेखबर हैं। हाला की बात पर इसका दिल लरजा था। क्या बोल रही हो? होश में हो? हाला रो रही थी, मगर वो ये नहीं जानती थी कि क्यों। आप भी, इब्राहिम भाई का एक्सीडेंट हो गया है। उनकी गाड़ी को आग लग गई थी, वो गाड़ी में थे आप भी। वो न जाने हाला क्या बोल रही थी, लेकिन वो उधर ही बैठी और बैठती चली गई थी। यानी दिल फजूल में ही नहीं घबरा रहा था, यानी सब खत्म होने को था, यानी इब्राहिम। इससे पहले वो कुछ सोचती, वो सोचने की हद से बेपरवाह गिर चुकी थी। क्या हुआ है आंटी, सब ठीक है? वो सब जल्दी से घर से निकले थे जब ज़रबाब ने हाला की सुर्ख आंखें देखी, और ये देख के उसकी जल कुकड़ी भी रो रही थी। बेटा, वो महमल के शोहर का एक्सीडेंट। मैमूना बेगम के बताने पर ज़रबाब फौरन गाड़ी निकाल आया था। वो सब टैक्सी में जाने वाले थे, लेकिन अभी इसको ढूंढने में वक्त लगना था। इस वजह से वो सब इसके साथ ही बैठ गए थे। वहां पहुंचते इन सब ने देखा कि इब्राहिम को तो घर ही उजड़ गया था। कौन आ रहा था, कौन जा रहा था, कोई नहीं जानता था।
नसरीन बेगम का रो रो कर बुरा हाल था, जबकि इन्होंने देखा कि महमल कहीं नहीं थी। हाला और हया कमरे की जानिब बढ़ी जहाँ वो बेहोश पड़ी थी। आप ही उठें, आप भी। रोते रोते हया ने उसके चेहरे पर पानी डाला था, जिस पर वो होश में आई थी। हाला, क्या हुआ? तुम क्या कह रही थी? तुम लोग क्यों रो रहे हो? क्या हुआ है? बोलो ना। महमल का तरफ चेहरा देखकर हाला का जी चाहा कि सब कुछ ठीक कर दे। आप भी। हया रोती हुई उसके सीने से लग गई थी। क्या हो गया तुम दोनों को? क्यों रो रही हो? और इब्राहिम, वो कहाँ है? हटो पीछे, 7 बज गए हैं, वो आ गए होंगे। वो इन दोनों को पीछे हटाती नंगे पांव बाहर भागी थी। नीचे आई तो सफेद चादरें बिछी हुई थी। नसरीन बेगम ने इसको देखा तो उसके करीब आई थी। महमल, इसका नाम पुकारते इन्होंने महमल के सर से उतरता दुपट्टा ठीक किया था। ये सब क्या हो रहा है आंटी? 7 बज गए हैं, इब्राहिम आने वाले हैं, आपको पता है ना? उनको ज्यादा लोग नहीं पसंद, तो ये सब लोग यहाँ क्यों हैं? क्या हो गया है? सब रो रहे हैं। नसरीन बेगम को इस लड़की पर तरस आया था, जबकि वहां मौजूद हर शख्स की आंखें नम हुई थी। इब्राहिम उस दुनिया में नहीं रहा महमल, मेरा बेटा मर गया, तुम्हारा सुहाग मर गया। वो तुमसे बहुत प्यार करता था महमल, वो चला गया, सब कुछ छोड़कर चला गया। नसरीन बेगम की बात पर वो हंसती और हंसती ही चली गई। सब मेरे साथ कितना घटिया मजाक कर रहे हैं ना। अभी अभी मेरी बात हुई थी उनसे, 3 बजे इन्होंने कहा था वो आ रहे हैं, अभी आ जाएंगे, देखना। वो ये कहती बाहर की जानिब भागी थी, जहाँ पर जरबाब जो जाने के लिए रुका था वहीं थम गया। आप ही। जरबाब और हया ने एक साथ इसको बाहर जाने से रोका था और वो दोबारा से बेहोश हो गई थी। चंद दिन चांदनी बड़ी सोहनी लगी है तोनू। वो आज फिर समुद्र के किनारे आ खड़ा हुआ था। चांद को देखता मुस्कुरा रहा था जब एक औरत की आवाज पर पलटा। इसने देखा वो वही बूढ़ी औरत थी जो कि हर मर्तबा इसको इधर ही दिखाई देती थी। हाँ, क्योंकि मेरी वालिदी बिल्कुल चांद जैसी है। इसकी बात पर वो औरत मुस्कुराई थी। उसके नाम के मायने भी चांद की रोशनी के हैं। बूढ़ी औरत की बात पर वो हैरान हुआ था। आपको कैसे पता? इसकी बात पर वो हंसी। महाबेर ने देखा उस औरत का रंग काला मगर आंखें कशिश वाली थी। वो तेरे नसीब में नहीं है बेटा। वो भड़क ही तो गया था इस बात पर। ना भी हुई नसीब में तो मैं बना लूंगा उससे नसीब। वो ये कहता मगरूर आंखें लिए वहां से चला गया, जबकि वो औरत मुस्कुराई थी। इस औरत की बात को इग्नोर करता वो तेजी गाड़ी चलाता, हालांकि घर के बाहर आ रुका था। जो भी था वो लड़की अब इसके पास ही चाहिए थी। जो कुछ उसने सोचा था वो सब बगैर सोचे समझे वहां आ गया था। वहां आया तो घर को मुकम्मल 10 मिनट घूर रहा था। इसने देखा वो उसकी गाड़ी के पीछे एक गाड़ी आकर रुकी है और वो कोई और नहीं बल्कि हाला ही थी। वो भी गाड़ी से उतरकर हाला के पीछे ही घर में दाखिल हुआ था। वो शायद जल्दी की वजह से दरवाजा खुला छोड़ गई थी, जिसकी वजह से वो अंदर आ चुका था। उसने देखा कि घर खाली था। अपने अंदाजे से वो कमरे में दाखिल हुआ जहां वो लड़की अलमारी में झुकी हुई थी और उसका दुपट्टा बेड पर था। महाबेर को यहाँ आना खुद की गलती महसूस हुआ था। हाला, लड़की का नाम पुकारते वो खुद भी पिछताया था। उस लड़की ने पीछे की जानिब देखा तो महाबेर को खुद के सामने देखते उसका जी चाहा कि बस देखती ही रहे। महाबेर ये बात नहीं जानता था कि इस वक्त उसके सामने मौजूद वजूद हाला का नहीं माला का है। माला का जी चाहा था किसी ख्वाब की तरह बस उसको देखती ही रहे। मुझे आपसे बात करनी है हाला, मैं महाबेर हूँ, महाबेर शाह। मैं इस वक्त सारे शहर का जाना माना बिजनेसमैन हूँ। मुझे बस आपसे ये पूछना था कि क्या आप मुझसे शादी करेंगी? इसकी बात पर वो दिल में हाथ रखती सुन खड़ी थी। अचानक उसका फोन बजा था, जिस पर वो ठटकी। हाला। इस लड़की को ये दुख हुआ कि आखिर क्यों इस शख्स ने माला का नाम ना लिया, क्यों इसने हाला नाम लिया, या फर्क था उसमें और हाला में, फिर क्यों? न जाने कब वो वहां से गया, न जाने कब उसने कुछ कहा। बस वो वहां जो हाला के कहने पर उसके घर से उसके कपड़े लेने आई थी, क्योंकि हाला ने इसको महमल के घर ही बुलवा लिया था और ये कहा था कि कुछ कपड़े लेती आए। 3 दिन गुजर चुके थे मगर महमल की आंख से एक आंसू न गिरा था। उसका दिल ये मानने को तैयार ही न था कि इब्राहिम इस दुनिया से रुखसत हो गया है। वो चाहकर भी रो ना पाई थी। शाम के वक्त वो नीचे आई तो सब जा चुके थे। वहां फक्त हाला और महमल ही थी। हाला जो सिपारा पढ़ रही थी, महमल का जर्द रंग देखकर उसकी तरफ आई थी। भाई चलो भी, चली भी जाओ अब इस घर से, जिसकी वजह से यहाँ थी वो तो मन मिट्टी तले सोया हुआ है, तो तुम क्यों यहाँ हो? अपनी सास की जहरीली बात पर वो हंसी थी, जबकि इसके दिल में टेस उठी थी। हंस रही हैं आप भाभी? अचानक कमरे में आता इब्राहिम का भाई बोला। ये तो हंसेगी ही ना, इसका तो रोना भी ना आया। महमल में इनकी बातें सुनने की हिम्मत नहीं थी। आप लोग अपना मुंह बंद करेंगे, मेरी बहन का इसमें कोई कसूर नहीं है, समझ आई आप लोगों को? खबरदार जो अब किसी ने एक लफ्ज भी बोला। हाला जो कि कभी किसी से ऊंची आवाज में बात न करती थी, अब की बार चीखी थी, जिस पर सब खामोश हुए थे। मेरी बहन अभी और इस वक्त इस घर से जा रही है, आपको ये घर मुबारक।
اور کچھ ہی دیر بعد وہ محمل کا سامان پیک کرتی اس کو لے کر وہاں سے نکل گئی تھی۔ گھر پہنچی تو سامنے ہی نانی بیگم کو بیٹھا دیکھ کر ایک بار پھر سے محمل ٹوٹ گئی تھی۔ وہ بھاگ کر ان کے سینے آ لگی تھی۔ میرا دل نہیں مان رہا نانو کہ ابراہیم اس دنیا میں نہیں رہے۔ روتے روتے اس کی سسکیاں ہچکوں میں بدلی تھی۔ اس کی طبیعت رات کو ہی خراب ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے حالہ اور حیا اس کو ہسپتال لے کر آئی تھی۔ جہاں آ کر جو خبر ان کو ملی وہ شاید محمل کے لیے زندگی کی نوید تھی۔ وہ ماں بننے والی تھی، جبکہ حیا حالہ یہ خوشی سن کر پھولی نہ سمائی۔ حیا کتنا پیارا لڑکا ہے۔ حیا کاؤنٹر کے پاس کھڑا لڑکا دیکھ کر بولی تھی، جس پر محمل کی نظر وہاں گئی تھی تو ایک بار پھر سے اس کے دل کو ٹھیس لگی۔ وہ کوئی اور نہیں مہابیر تھا۔ مہابیر پچھلے 5 سالوں سے محمل سے کانٹیکٹ میں تھا، جبکہ اس بات سے کوئی باخبر نہیں تھا۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ مہابیر نے جب محمل کو دیکھا تو اس کے پاس چلا آیا، جبکہ حیا کیفے جا چکی تھی۔ وعلیکم السلام، میرا بیٹا کیسا ہے؟ محمل اس سے کافی بڑی نہیں تھی، مگر وہ اس کو بچوں کی طرح پیار کرتی تھی۔ آپ یہاں خیریت؟ اور دلہا بھائی کیسے ہیں؟ مہابیر کی بات پر وہ ایک بار پھر سے رونے والی ہو گئی۔ انتقال ہو گیا ہے ان کا، اور اس بات پر مہابیر کا دل دھڑکنا چھوڑ گیا تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ ابھی تو شادی ہوئی تھی۔ آپ بھی؟ مہابیر کے پاس لفظ نہیں تھے کہ وہ کیا کہے۔ جب محمل نے دیکھا کہ حیا اور حالہ جو کہ رپورٹ لینے گئی تھی دونوں اس طرف آ رہی تھی۔ جاؤ مہابیر۔ محمل نہیں چاہتی تھی کہ اس لڑکے کو جان کر اس کی بہنیں دکھی ہوں۔ مل لیتا ہوں نا ان سے، مہابیر نے التجائیہ کہا۔ اتنے میں وہ دونوں بھی آ گئی تھی۔ آپ بھی؟ حیا نے اس کو مخاطب کیا۔ آپ کی ساس؟ اپنی ساس کو دیکھ کر وہ بس وہاں سے نکلنا چاہتی تھی، جو کہ مہابیر کو گھور رہی تھی۔ وہاں پر سچویشن کو سمجھ نہ سکا۔ بہن عدت تو پوری کر لیتی، ابھی سے آ گئی ہو باہر؟ ساس کے ساتھ ایک عورت نے کہا، جس پر تپ گئی تھی۔ آنٹی وہ پھرنے نہیں آئی، ہاسپٹل آئی ہیں، اور آپ کو مبارک ہو، آپ دادی بننے والی ہیں۔ اور اس بات پر شاید اس کی ساس کا جیب پھگلتا مگر نہ پگھل سکا۔ بس کر دو، نہ جانے کس کا ہو یہ بھی۔ اور یہ بات سن کر محمل کا جی چاہا کہ قبر میں سوئے اس بندے کو قبر سے نکال کر ان سب کا جواب وہ بھی نہ بنائے کہ کیوں چھوڑ گیا اس کو ایسے۔ ایکسکیوز می، آپ ہوتی کون ہے کردار کشی کرنے والی؟ میں پولیس کیس کروں گی آپ پر، آئندہ میری بہن کو کچھ کہا تو۔ اور رہی بات اس بچے کی، تو تہمت لگانے والوں کو حساب میں اپنے رب کے حوالے کرتی ہوں۔ وہ یہ کہتی محمل کا ہاتھ تھامتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ اس عورت کی بات کو اگنور کرتا وہ تیز گاڑی چلاتا حالانکہ گھر کے باہر آ رکا تھا۔ جو بھی تھا وہ لڑکی اب اس کو اس کے پاس ہی چاہیے تھی۔ جو کچھ اس نے سوچا تھا وہ سب بغیر سوچے سمجھے وہاں آ گیا تھا۔ اچھا یہ نا یہاں سے انہوں نے دوبارہ سٹارٹ کر دیا ہے صبر۔ یہ والا بھی میں نے پڑھ لیا، انہوں نے مطلب ڈبل کر لیا۔ اچھا ہاں، یہ چیتی حالانکہ جاتے ہی وہ یہ کہتا مسکرایا تھا۔ خود بھی ہاسپٹل سے باہر آتے اس نے ایک شخص کا نمبر ملایا تھا، جس نے قسم کھائی تھی کہ وقت پر فون نہیں اٹھائے گا۔ ایک بندے کی ڈیٹیلز نکلوا کر مجھے بھیجو 5 منٹ میں۔ اس کی بات سن کر اگلے بندے نے فوراً حکم کی تعمیل کی تھی۔ ڈیٹیلز دیکھ کر مہابیر نے لب بھینچ اور اس کا نمبر ملایا۔ مجھے صرف ایک بات بتا دو کہ یہ شخص زندہ ہے یا مر گیا؟ مہابیر نے جس قدر سخت لہجے سے کہا تھا، اگلا بندہ بھی حیرت میں مبتلا ہوا تھا۔ زندہ ہیں وہ۔ یہ سن کر اس نے پارکنگ سے گاڑی نکال کر اس کا رخ مری کی جانب کیا تھا، جہاں جا کر وہ بندہ اس شخص کی واقعی جان نکال دینے والا تھا۔ بھائی کہاں گم ہو گئی ہو تم؟ نہ کوئی کال نہ میسج۔ حالہ مالا کو لائبریری میں دیکھ کر اس کی طرف آئی تھی۔ ہاں تھوڑی بزی تھی۔ مالا کے مختصر جواب نے حالہ کو حیران کیا تھا۔ کیا ہوا، کہیں تمہاری ستیلی ماں نے ظلم تو نہیں کی ہے؟ حالہ نے مالا کو بھی بولنا سکھا دیا تھا۔ بکواس نہ کرو، میری نام کی ہی ستیلی ماں ہے وہ۔ اصل میں تو وہ میری سگی ہیں۔ دراصل مالا کو اڈاپٹ کیا گیا تھا اور سلطان صاحب کی وہ اکلوتی بیٹی تھی۔ مجھے کبھی کبھی لگتا ہے تم میری سگی بہن ہو، اتنی زیادہ شکل ملتی ہے ہماری۔ حالہ نے 10 دفعہ کی کہی گئی بات دوبارہ کی۔ تمہیں غلط لگتا ہے؟ مالا کے لہجے میں نہ جانے کیوں مگر درد سا تھا۔ کیوں؟ اور وہ ٹھہری مختلف لفظوں کی یادی۔ کیونکہ تم بہت خوبصورت ہو، چاند کا عکس، اور میں شاید چاند کے عکس پتہ نہیں کیا۔ ہنستے ہوئے مالا نے کہا۔ وہ اسے نہ کہہ سکی کہ مالا کی چاہت نے حالہ کو چاہا تھا۔ وہ نہ بتا سکی جو شخص اس کو پسند تھا وہ حالہ کو پسند کرتا تھا۔ رات کے اندھیرے میں جوتوں کی گہری شور کرتی خاموشی کو توڑتی آواز کو نظر انداز کرتا وہ اس فارم ہاؤس کی جانب بڑھا تھا۔
یہ شاید پہلی مرتبہ تھا کہ وہ اس قدر غصے میں کسی کی جانب بڑھ رہا تھا، اور گھر میں داخل ہوا تو اس قدر خوبصورت گھر تھا کہ شاید ہی ایسا اس نے کبھی دیکھا ہو۔ کھڑکی سے چھلانگ لگاتے اس نے پہلے سب جگہ دیکھا کہ کوئی ہے یا نہیں، اس کے بعد وہ اندر آیا تھا۔ تقریباً 10 منٹ میں وہ سارا گھر چھان مارا تھا مہابیر نے، مگر اس کو کوئی انسان تو کیا پرندہ بھی نہ ملا۔ ایک کمرے میں داخل ہوتے اس کی حسیات جاگی، اس کا محسوس ہوا کہ کوئی وہاں موجود ہے، اور واقعی اگلے 5 منٹ بعد مہابیر کے سر پر پستول رکھی جا چکی تھی۔ بزدل پیٹھ پیچھے ہی وار کرتے ہیں۔ آئینے سے ابراہیم کو دیکھتے وہ ہنسا اور ہنستا چلا گیا۔ یہاں آنے کا مقصد مہابیر، اور اس کو محسوس ہوا کہ ہاں واقعی وہ شخص کوئی عام نہیں تھا۔ میرے بارے میں سب جانتے ہیں تو یہ بھی جانتے ہوں گے کہ کیوں آیا ہوں۔ ابراہیم کا جی چاہا کہ اپنے سے چھوٹے آدمی کو رکھ کے 2 لگائے جو یہاں آ گیا تھا۔ بتانا پسند کریں گے کہ میری بہن کو خود کے زندہ ہونے کے باوجود کیوں بیوقوفی کی چادر پہنا کر بیٹھے ہیں؟ طنزیہ لہجے میں کہتا ہوا ابراہیم کے ہاتھ سے پستول لیتا بیڈ پر پھینک چکا تھا۔ میری مجبوری ہے۔ ابراہیم کا لہجہ نرم تھا، شادی بھی مجبور ہو کر ہی کی تھی۔ سخت لہجہ اختیار کیا گیا تھا۔ ایز این آرمی کیپٹن میں فی الحال کسی کے سامنے نہیں آ سکتا، میں انشاءاللہ آ جاؤں گا۔ ابراہیم کے لہجے میں تھکن تھی۔ کب آئیں گے؟ جب آپ کا بچہ بھی خود کو یتیم سمجھ کر اس دنیا کے تلخ رویے سہے گا۔ خود کو حالات کے سپرد کرتا ابراہیم چونکا تھا۔ واٹ؟ جی مبارک ہو، وہ یہ کہہ کر خاموش ہو گیا تھا۔ میں اللہ نو سفارشاں لائیاں نے، تو چھیتی چھیتی ہو جانا ہے میرا وے۔ شام کی ہوا اس کو ویسے ہی خوبصورت لگتی تھی۔ اس نے پچھلے 2 ہفتوں سے زرباب کو نہ دیکھا تھا، نہ ہی زرباب کو دیکھنے کی چاہت تھی اس کو۔ وہ شخص صرف اس کے زخم تازہ کرتا تھا۔ محمل کو اپنے گھر آئے 6 ماہ ہو گئے تھے، زیادہ نہیں مگر وہ کافی سنبھل گئی تھی۔ کیسی ہو؟ چھت پر کھڑی اس لڑکی کو دیکھ کر زرباب نے کہا تھا۔ اس کی آواز پر اس نے پیچھے کی جانب دیکھا۔ اتنا بھی برا نہیں ہوں کہ حال بھی نہ بتاؤ۔ شاید زرباب کو اس کی خاموشی سے الجھن تھی اور حیا کو اس کے بولنے سے الجھن تھی۔ ہاں اس سے زیادہ برے ہو، وہ یہ کہتی واپس آسمان کو گھورنے لگی۔ جیسا بھی ہوں تمہارے اسد سے تو اچھا ہی ہوں۔ اسد وہ لڑکا تھا جس سے حیا کا رشتہ ہوا تھا۔ وہ کمیونٹی کا ایسا لڑکا تھا جو کہ امیر تھا مگر انتہائی واہیات۔ ہر لڑکی کو چھیڑنا، ہر بندے کو تنگ کرنا اس کا پسندیدہ کام تھا۔ تم سے تو اچھا ہی ہے، وہ چیختی جا چکی تھی جبکہ زرباب جل کر رہ گیا تھا۔ پچھلے 6 مہینے سے وہ جل ہی رہا تھا۔ میں دبئی جا رہا ہوں بابا۔ اپنے باپ کو بھی بس اس نے بتانے کی زحمت کی تھی۔ پوچھنا تو زرباب جعفری کی کتاب میں ہی نہیں تھا۔ واپسی کب ہوگی؟ جعفری صاحب نے لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹا کر اس کو دیکھا تھا۔ شاید کبھی نہیں، وہ یہ کہتا باہر چلا گیا تھا جبکہ وہ خود اپنے دل کی ہر بات سے واقف تھا۔ اس کا دل نہ جانے کیوں پاکستان میں نہ لگ رہا تھا، وہ بس وہاں سے جانا چاہتا تھا۔ اس نے جانا تھا اور وہ چلا گیا۔ ابھی اس کو گئے فقط 2 ہفتے ہی ہوئے تھے جب حالہ نے گھر کے باہر لگی لائٹس کی اسٹریک بھیجی تھی۔ گھر اس قدر خوبصورت سجایا گیا تھا کہ کیا کہنے۔ اس نے یہ دیکھتے ہی حالہ کو میسج کیا تھا۔ یہ سب کیوں؟ اس نے میسج کے جواب کا انتظار کرنا چاہا مگر نہ کر سکا۔ حیا کی شادی ہو رہی ہے، آج مایو ہے، اور یہ لفظ سنتے ہی دبئی میں بیٹھے اس شخص کا دل بھی گھٹتا تھا۔ وہ کہتے یوں کسی کے حوالے کر دے اس کو۔ اس نے ساری زندگی اپنے آس پاس حیا کو دیکھا تھا اور اب بھی اس کو ہی دیکھنا چاہتا تھا۔ ابھی وہ پہنچ ہی رہا تھا، سوچ ہی رہا تھا جب پاکستان سے آتے سار ان کی کال پر اس نے فوراً ریسیو کی تھی۔ کہاں ہے تو جانتا ہے حیا کا نکاح کس سے ہو رہا ہے؟ وہ شخص شادی کی رات اس کو بیچنے کی تیاریوں میں ہے زرباب۔ یہ الفاظ نہیں تھے، خنجر تھے جو اس کو کھو گئے تھے۔ ہونے دو شادی، وہ یہ کہتا فون رکھ گیا تھا۔ اب تو شاید وہ مر کر بھی پاکستان نہ جاتا۔ آج اس کو مایوں بٹھا دیا گیا تھا۔ وہ پہلے سے زیادہ کمزور ہو گئی تھی۔ اس کی شادی کا سوچ کر سب خوش تھے سوائے حیا کے۔ ایسا نہیں تھا کہ دل میں کسی کو بٹھا بیٹھی تھی، مگر ایسا بھی نہیں تھا کہ وہ اسد سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ آپ بھی کتنی پیاری لگ رہی ہیں، مالا کے جو کہ پھول لینے آئی تھی محمل کو دیکھ کر بولی، جو کہ پیلے رنگ کے جوڑے میں ملبوس بالوں کا جوڑا بنائے جس کی کچھ لٹیں اس کے چہرے کو چھو رہی تھی۔ میک اپ کے نام پر بس لپسٹک لگائے تیار کھڑی تھی۔ اس وقت نے اس کو خوبصورت بنا دیا تھا، جبکہ وہ صرف ایک دعا کرتی تھی کہ ابراہیم آ جائے بس۔ فنکشن ختم ہونے سے پہلے ہی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے وہ کمرے میں آ گئی تھی۔ دوپٹہ صوفے پر پھینکتے وہ بیڈ پر لیٹی اور لبوں سے فقط ابراہیم کا لفظ نکلا تھا، یہ جانے بغیر کہ وہ دشمن جان سامنے اندھیرے میں موجود صوفے پر بیٹھا اس کی ایک ایک حرکت دیکھ رہا ہے۔ کمرہ وہ پہلے ہی لاک کر چکی تھی جس کی وجہ سے ابراہیم سکون سے بیٹھا تھا اور اس کے سونے کا انتظار کر رہا تھا۔ ابراہیم نے دیکھا کہ ماں بننے کے اس خوبصورت سفر نے محمل کو حسین تر بنا دیا تھا۔ تھکان کے باعث وہ جلد ہی سو گئی تھی۔
جب اس کو یقین ہو گیا کہ محمل سو گئی ہے تو اٹھ کر بیڈ کی جانب بڑھا۔ بیڈ پر بیٹھتے وہ بالکل اس کے قریب ہوا تھا۔ وہی معصوم چہرہ، وہی آنکھیں۔ ابراہیم کا جی چاہ رہا تھا بس اس لڑکی کو خود میں بسا لے۔ میری محمل۔ اس کے بالوں کو اس نے چہرے سے ہٹاتے ابراہیم اس کے لبوں پر جھکا تھا اور اس کی سانسیں چرا لے گیا تھا۔ وہ جو کچی نیند میں تھی اپنی سانسیں دشوار دیکھ کر اٹھنا چاہتی تھی مگر تھکن کے باعث اٹھ نہ سکی۔ کافی دیر بعد ابراہیم کو اس پر ترس آیا تھا، جبکہ محمل کو جب محسوس ہوا کہ ابراہیم کی خوشبو آس پاس ہے تو اس نے نیند میں ہی اس کی شرٹ کو جکڑا اور اس کو جانے سے روکا۔ یہ ظلم مت کریں میری جان، اس وقت یہ کریں گی تو میں جا نہیں پاؤں گا، اور اگر یہاں رک گیا تو میرا رکا آپ سہ نہیں پائیں گی۔ دل ہی دل میں اس کو مخاطب کیا گیا تھا، جبکہ محمل تو اس خوشبو کی دیوانی تھی۔ محمل، ابراہیم نے اس کو آواز دی تھی۔ محمل کو محسوس ہوا تھا کہ ابراہیم اس کے آس پاس ہے۔ اس نے آنکھیں کھولی تو وہ کہیں بھی نہیں تھا۔ آنکھیں میری ہر جگہ ڈھونڈے تجھے بے وجہ۔ آئینے کے سامنے خود کو عکس دیکھتے وہ بالکل بھی تعجب کا شکار نہ ہوئی تھی۔ اس نے دیکھا کہ اس پر حد سے زیادہ لال رنگ جچتا ہے۔ وہ خیر و عافیت سے نکاح ہو گیا تھا، جبکہ وہ حیا نور سے حیا اسد بن چکی تھی اور دور بیٹھا زرباب صرف انگاروں پر جل رہا تھا۔ وہ رخصت ہو کر آئی تو اس کا ویسے ہی استقبال کیا گیا جیسے کہ کیا جاتا ہے۔ اس نے محسوس کیا کہ اسد کی آنکھوں میں ایک عجیب سی فاتحانہ خوشی جھلک رہی تھی۔ کمرے میں بٹھا دیا گیا تھا، جبکہ وہ سوچ رہی تھی کہ واقعی اسد جس طرح کا لڑکا ہے اس کے ساتھ گزارا کر لے گی۔ وہ اٹھ کر آئی اپنے آئینے کے سامنے آئی جب اس کو زرباب کا مہندی کی رات کال پر بولا گیا جملہ یاد آیا۔ میں تم سے محبت نہیں کرتا، میں ہمدردی میں تم سے نکاح کر لوں گا اگر کسی نے نہ کیا تو، کیونکہ اسد تو تمہیں بہت جلد بیچ دے گا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہوئی تھی جب اسد دروازہ کھولتا کمرے میں آیا۔ وہ قدم قدم چلتا اس آتش جوالا کے قریب آیا جہاں وہ بس اس شخص کو گھورے جا رہی تھی۔ کیا دیکھ رہی ہیں؟ اسد اس کے بالکل سامنے تھا۔ بولی لگاؤ گے تم میری؟ اسد کو اس وقت اس سوال کی توقع ہرگز نہ تھی۔ ہاں، وہ ایسا سوچ چکا تھا، مگر جب سے وہ لڑکی اس کے نکاح میں آئی تھی ہر برائی جیسے اس سے کہیں دور جا سوئی تھی۔ کیا بول رہی ہیں؟ حواس قائم ہیں آپ کے؟ اس کے ارادوں سے واقف وہ لڑکی بس قسمت کو دیکھ رہی تھی۔ 10 جگہ منہ مار کر آپ اپنی بیوی کو بھی گھٹیا بناؤ گے؟ اسد نے تف کیا تھا جیسے۔ مانتا ہوں مار چکا ہوں 10 جگہ منہ، لیکن کوشش کروں گا بس اب صرف تمہارا ہو کر رہوں گا۔ اسد کی بات پر وہ ہنسی تھی۔ مجھے ایسے کوئی خواب نہیں دیکھنے، میری طرف سے جو مرضی کرو، بس مجھ سے ایسی چیزوں کی توقع کی تو جان سے مار دوں گی تمہیں۔ اسد تو بس اس دھان پان سی لڑکی کو دیکھ کر رہ گیا۔ نہیں کرتا توقع، نہ جانے کیوں مگر وہ اس کو خود کے قریب کر گیا تھا۔ کیا مسئلہ ہے؟ اور دور ہٹو۔ وہ پھر سے اس کو گھور رہی تھی۔ مسئلے کا حل تو شاید آج نصیب ہوا ہے۔ اسد نے خمار زدہ آنکھوں سے اس کے ہونٹوں پر موجود نتلی کو تکتے کہا۔ دیکھو، حیا کو واقف کے ارادوں سے خوف آیا تھا۔ وہ تو یہی سوچ کر آئی تھی کہ وہ 4 سخت باتیں سنانے کے بعد وہ بندہ خاموش ہو جائے گا۔ دیکھ لیا تو سنبھل نہیں پاؤں گا۔ اب کی بار اسد نے اپنی نظریں کھڑکی کی جانب لی۔ مسلسل 5 منٹ خاموشی سے گزرے۔ وہ اس کے ایسے ہی قریب تھا جب اچانک کمرے کی لائٹ بند ہو گئی۔ حیا کو اب خوف آیا تھا۔ موم بتیوں کی روشنی اور پھولوں کی خوشبو اس شخص کے حواسوں پر طاری ہو گئی تھی۔ حیا نے اس کے کالر کو جکڑا جس پر وہ ہنسا تھا۔ وہ دیکھو، اگر تمہارا ارادہ مجھے یوں کسی کے لیے چھوڑ جانے کا ہے تو میں پہلے ہی بتا رہی ہوں کہ… اس سے پہلے وہ لڑکی مزید زہر اگلتی اسد اس کی سانسوں کو خود سے الجھا گیا تھا، جبکہ وہ بے بسی ہو گئی تھی۔ رات پل پل گزرتی گئی تھی جبکہ وہ شخص اس پر ایسا نچھاور ہوا تھا جیسے قسمت مہربان ہوتی ہے۔ تم چاہ کر بھی نہ بھول سکو گی میں اتنا تم کو چاہوں گا۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو اپنے پہلو میں لیٹی اس لڑکی کو دیکھ کر وہ مسکرایا۔ شاید وہ ایسا نہیں تھا۔ اسد شروع سے ہی مختلف برے کاموں میں مشغول رہا تھا، مگر جب سے وہ اس کو ملی تھی اسد کو نہ جانے کیا ہو گیا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر حیا کے چہرے کو چھوا جو کہ سردی کی وجہ سے لال ہو رہا تھا۔ اسد نے دیکھا وہ لڑکی بہت پیاری تھی۔ کھڑی، مغرور ناک، سرخ رنگت، نازک سے ہونٹ۔ زرباب کیوں چھوڑ گیا تمہیں؟ حیا سے اس وقت اس سوال کی توقع ہرگز نہ تھی۔ وہ سو رہی تھی، مگر جب اس کو محسوس ہوا اسد کا ہاتھ اس کے چہرے پر ہے تو جاگ گئی تھی۔ زرباب، اس سے حیا کا کوئی سین ہی نہیں تھا۔ یہ شخص کیا سمجھ رہا ہے؟ بند آنکھوں کو میچتے وہ سوچ رہی تھی۔ حیا، جاگ رہی ہو؟ اسد کی آواز پر اس نے آنکھیں کھولی تھی۔ زرباب سے میرا کوئی رشتہ نہیں تھا۔ وہ صرف اتنا بولی تھی جب اسد اٹھ کر بیٹھا تھا۔ اگر ہوتا تو کیا اس وقت تم پر میرا رنگ چڑھا ہوتا؟ اس کی معنی خیز بات پر وہ شرما بھی نہ سکی تھی۔
جب اٹھ کر جانے لگا تو اس کی مضبوط کلائی کو حیا نے خود کی گرفت میں لیا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں۔ اب اس کی بات منہ میں ہی تھی جب اثر نے اس کو خاموش کروایا۔ حیا، میں یہ نہیں کہتا کہ میں بہت پاک تھا، میں نے شاید سب برے کام کیے ہیں، لیکن مجھے تم ملی ہو، تم مجھے اچھی لگتی تھی۔ میں نے کئی مرتبہ تمہیں اس کے ساتھ دیکھا، لیکن پتہ نہیں کیوں میں تمہیں غلط نہ سمجھ سکا، کیونکہ میرا دل تمہاری پاکیزگی کی گواہی دیتا۔ اپنی جانب کھینچ کر وہ بولا جس پر وہ بوکھلائی تھی، میں تمہیں خود میں ایسے الجھا کر رکھوں گا کہ ہر کسی ایرے غیرے کو بھول جاؤ گی۔ تم اپنی ناک سے اس کی ناک مس کرتے ہوئے بولا تھا، جبکہ حیا اسد کو دیکھ کر رہ گئی تھی۔ بہن، مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے، جس وجہ سے مجھے یہاں آنا پڑا، سلطان صاحب نے ان کو مخاطب کرتے کہا۔ مالا پہلی مرتبہ سلطان صاحب کے ساتھ آئی تھی اس کے گھر۔ جی بھائی، میمونہ بیگم سمجھ نہ سکی تھی۔ دراصل 20-22 سال قبل میں نے ایک ہسپتال سے ایک بچی کو اڈاپٹ کیا تھا۔ وہ بچی کوئی اور نہیں بلکہ مالا تھی۔ میں نے جب اس کو دیکھا تو وہ اکیلی نہیں تھی، اس کے ساتھ ایک اور بچی بھی تھی جو کہ بالکل مالا جیسی تھی۔ میں ہسپتال بچی اڈاپٹ کرنے کی غرض سے نہیں گیا تھا، لیکن جب میں نے ایک آدمی کی بات سنی، وہ ڈاکٹر کو کہہ رہا تھا کہ ان بچیوں کو قبول کرنا وہ نہیں چاہتا، مجھے ان پر ترس آیا۔ میں نے وہاں کی انتظامیہ سے بات کی اور ان دونوں بچیوں کو لینا چاہا، مگر میں ایسا نہ کر سکا۔ مجھے فقط ایک بچی دی اس آدمی نے، اور اس کے عوض مجھ سے کچھ رقم بھی لے لی۔ میں یہ بچی جب گھر لایا تو میری بیوی نے اس کو ماں بن کر پالا۔ میری اولاد نہ تھی، لیکن یہ بچی ہماری زندگی بن گئی۔ وہ بچی کوئی اور نہیں بلکہ آپ کی خالہ کی جڑواں تھی۔ میں نے جب خالہ کو مالا کے ساتھ دیکھا تو مجھے شک ہوا، لیکن پتہ لگانے پر معلوم ہوا کہ ایک بچی کا علم اس کی ماں کو تھا ہی نہیں۔ آپ نے ایک نہیں 2 بیٹیوں کو جنم دیا تھا، اور آج اپنی بیوی کے مر جانے کے بعد میں آپ کی امانت آپ کے سپرد کرنے آیا ہوں۔ ان کی بات پر یقین کرنے کا میمونہ بیگم کے لیے ازحد مشکل تھا، مگر پیپرز میں موجود سچائی کو وہ جھٹلا نہ سکی تھی۔ خالہ، مالا اور محمل سبھی مطمئن تھیں۔ مالا ان کے پاس ہی ہوتی تھی۔ جیسے جیسے وقت گزرا، مہابیر کا ان کے گھر آنا جانا رہا۔ مہابیر کو صرف محمل اور میمونہ بیگم ہی جانتی تھی۔ مالا اس کو انسٹاگرامر ہونے کی حیثیت سے جانتی تھی، جبکہ خالہ کو اس میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ وقت کا کام ہے گزرنا، اور وہ گزر گیا۔ محمل کو رب نے ایک خوبصورت بیٹی سے نوازا تھا۔ وہ اس کی پیدائش پر بہت روئی تھی۔ کوریڈور سے گزرتا وہ روم میں آیا تو خالہ کی گود میں ننھی سی جان کو دیکھ کر اس کا دل پگھلا۔ کیا میں اس کو اٹھا لوں؟ خالہ کے قریب بیٹھتے اس نے نانی بیگم سے پوچھا۔ نہیں۔ خالہ کے 2 ٹوک جواب پر وہ ہنسا۔ مگر مجھے یہ چاہیے۔ اس کی بات پر خالہ تلخیاں مسکرائی۔ کیوں چاہیے؟ اپنے ماموں کی طرح ایک بار پھر قسمت دہرائیں گے؟ انہوں نے غلطی کر دی مجھے زندہ رکھ کر۔ اب جب ان کو یہ معلوم ہوگا کہ ان کی بیٹی کی بیٹی ہوئی ہے تو کہیں مر ہی نہ جائیں وہ۔ تعصب سے سب نے اس لڑکی کو دیکھا جسے پتہ نہیں کہاں سے اس کی حقیقت کا علم ہوا تھا۔ وہ شرمندہ ہے خالہ۔ صرف 4 لفظوں پر مشتمل یہ جملہ کہہ کر وہ خاموش ہوا تھا۔ ان کی شرمندگی کا کیا کروں میں؟ جب مجھے اور میرے گھر والوں کو ان کی ضرورت تھی تب تو نہیں آئے وہ، اور جب میں نے بھوک پیاس کاٹی، جب میں نے یتیمی دیکھی تب تو نہیں آئے وہ، تو اب کیوں بھیجا آپ کو انہوں نے؟ خالہ کی آواز سے پورے ہسپتال میں خاموشی تھی۔ اپنے باپ کو معاف کر دو بیٹا۔ دروازے پر کھڑے شخص کی آواز سن کر وہ سن ہو گئی تھی، جبکہ اس کو لگا تھا کہ ساری دنیا اس کو دیکھ رہی ہے۔ نہیں کروں گی معاف، کبھی نہیں کروں گی۔ آپ جیسے بوٹیوں کو بہت سمجھنے والوں کو تو اللہ اولاد ہی نہ دے۔ خالہ کے سخت جملے کو میمونہ بیگم کے تھپڑ نے خاموش کروایا تھا، جبکہ سب پریشان تھے۔ ہاں مارے مجھے، آئیں آپ بھی اپنا شوق پورا کریں، میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ کرے مر جائے خالہ۔ وہ کہتی روتی ہوئی ہاسپٹل سے باہر نکلی تھی، جہاں نماز میں دعا مانگتی مالا کی دعا شاید عرش پر پہنچی تھی۔ اللہ خالہ کہیں چلی جائے یا مر جائے، مجھے مہابیر دے دیں بس۔ اور یہاں اس نے دعا کی اور وہاں دور سے آتے ٹرک کے نیچے وہ لڑکی آ گئی تھی۔ ہسپتال کے دروازے پر کھڑی حیا چیخی تھی، مگر وہ تو چلی گئی تھی۔ وہ کیوں رہتی اس دنیا میں جہاں اس کا کوئی تھا ہی نہیں؟ وہ اس وقت ہی سوگ میں تھی جب اچانک آسمان پر زور سے بجلی کی کڑک کی آواز نے اس کا دل دہلایا تھا۔ یہ کیا؟ وہ باہر کی جانب بھاگی تھی جہاں بارش زور و شور سے شروع ہو گئی تھی، جبکہ دور کہیں ہسپتال کے قریب خالہ کو اٹھا کر لایا گیا تھا۔ اس کے سر سے نکلتا خون دیکھ کر مہابیر کی سانسیں رک گئی تھیں، جبکہ میمونہ بیگم کے آنسو نہ تھم رہے تھے۔ محمل کو نہیں بتایا گیا تھا کہ خالہ کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ ڈاکٹر، خالہ کیسی ہے؟ اس شخص سے تو بولا بھی نہ جا رہا تھا، وہ کیسے اپنی اکلوتی محبت کو مرنے دیتا؟ حالت بہت خراب ہے ان کی، خون کی ضرورت ہے، کہیں سے او نیگیٹو بلڈ کا ارینج کریں۔ اور وہ شخص پٹ پٹ مر گیا تھا، مگر اس کو کہیں بھی رات کے اس وقت خون نہ ملا۔ اچانک اس کے ذہن میں مالا کا خیال آیا تھا۔ وہ بھاگا تھا اس کی جانب۔ وہ اس کے گھر آیا جب وہ اکیلی تھی۔ اس وقت کسی کی آمد پر گھبرائی، باہر دیکھا تو مہابیر کو دیکھ کر وہ کھل گئی تھی۔ کیا دعائیں ایسے بھی قبول ہوتی ہیں؟ اس کے دل نے کہا تھا۔ مالا! اس شخص سے خود کا نام سن کر وہ بھاگ کر کار پورچ میں آئی تھی۔ برستی بارش نے دونوں کو گیلا کر دیا تھا، جبکہ وہ تو خوش تھی۔
تمہارا بلڈ گروپ او نیگیٹو ہے نا؟ تم چلو میرے ساتھ، حالہ کو خون دینا ہے، وہ مر جائے گی، میں اس کو مرنے نہیں دوں گا، تم چلو بس۔ کیا مطلب؟ وہ شخص اگر آیا بھی تو فقط حالہ کے لیے؟ مرنے تو اس کو، اچھا ہے مر جائے گی۔ مالا کے دل نے کہا تھا، میرا خون تو بی پازیٹیو ہے، اور اس کی بات پر مہابیر کی آخری امید بھی ٹوٹی تھی، جبکہ سفید جھوٹ پر مالا کا دل دھڑکنا چھوڑ گیا تھا۔ وہ بھاگا ہوا ہسپتال آیا تھا، ایمرجنسی کے باہر بیٹھا وہ بندہ ٹوٹ گیا تھا۔ اب حالہ کو دور جاتا دیکھ وہ مزید مر جاتا، لیکن جو ہونا تھا وہ تو ہو جاتا ہے نا۔ فجر کے بعد ڈاکٹر باہر آئے تھے۔ سب ٹھیک ہے نا ڈاکٹر؟ حیا نے ہمت کرتے پوچھا تھا۔ ہمیں معاف کر دے، ہم ان کو نہیں بچا سکے۔ ڈاکٹر کی بات سن کر مہابیر کو محسوس ہوا تھا کہ کسی نے اس کی سانسیں چھین لی ہیں۔ وہ وہیں گر سا گیا تھا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، پاگل ہو تم سب، وہ ہزیاتی انداز میں چیخا تھا، جبکہ پورا ہسپتال اس لڑکے کو دیکھ رہا تھا۔ حالہ اٹھو، دیکھو تمہارے بابا آ گئے ہیں۔ حالہ تم تو چاند کی روشنی ہو، تم کیسے جا سکتی ہو؟ حیا نے اسٹریچر پر پڑی اس بے سل لڑکی کو دیکھا جو سکون سے سوئی ہوئی تھی۔ شام 4 بجے جنازہ تھا۔ سب اس جوان لڑکی کی موت کا دکھ سہ رہے تھے، جبکہ اسی حالت میں بیٹھا مہابیر سن ہو گیا تھا جیسے۔ کس کا جنازہ؟ اس نے بچوں کی طرح سوال کیا تھا، جس پر اس کی ماں نے اپنے جوان بیٹے کو دیکھا۔ حالہ کا؟ حیا کی آنکھوں سے آنسو ٹپکا تھا، جبکہ مالا کی آنکھوں میں ایک آنسو نہ آیا تھا۔ وہ بس سدھ بودھ کھوتی ادھر بیٹھی کفن میں لپٹی اس لڑکی کو دیکھ رہی تھی۔ کیا بول رہی ہیں آپ؟ ہوش میں ہیں؟ حالہ زندہ ہے، میرے پاس ہے، کوئی ہاتھ نہ لگائے میری حالہ کو، وہ سو رہی ہے، دیکھیں۔ وہ جنازے کے قریب آیا تھا، جس پر سب نے اس کو دیکھا۔ بنا نامحرم کی نظر مت پڑنے دو، میت پر میمونہ بیگم کو کہتی ایک عورت نے مہابیر کو دیکھا تھا۔ نامحرم؟ مہابیر کی آنکھ سے ایک آنسو ٹپکا تھا۔ حالہ؟ وہ بس اس کی چارپائی کے پاس گر گیا تھا، 1 مرتبہ 2 مرتبہ۔ میری محرم بن جاتی نا حالہ، دیکھو اب دنیا مجھ سے تمہیں دیکھنے کا حق بھی چھین رہی ہے۔ تم کیوں چلی گئی حالہ، کیوں؟ اور یوں وہ چیختا تھا، چیختا چلا گیا تھا۔ دنیا نے دیکھا تھا، وہ مرد ایک عورت کے لیے رویا تھا۔ میت کو لے جانے کا وقت ہو گیا ہے۔ مالا کے کانوں میں یہ آواز آئی تھی، کدھر لے جا رہے ہو؟ مالا اٹھی تھی۔ میں نے نہیں مارا حالہ تمہیں۔ وہ اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی جو بس پھول لگ رہی تھی ایک۔ حالہ؟ بس پھر سب دیکھتے ہی رہ گئے، اور لوگ اس کو دفن کرائے تھے مٹی میں۔ سب کی زندگیاں بدل گئی تھیں۔ دفنائے اس کو؟ سوجی ہوئی آنکھوں سے کمرے میں آتے اسد سے اس نے سوال کیا تھا، کیوں چلی گئی وہ؟ اسد نے اپنی بیوی کو دیکھا جو کہ اجڑ ہی گئی تھی۔ حیا تم نے آنٹی کو بھی تو سنبھالنا ہے نا، خود ہمت ہارو گی تو محمل آپ ہی کو اور آنٹی کو کون دیکھے گا؟ اسد نے اس کے گرد حصار باندھا۔ 3 سال بعد آج اس کو مہندی لگائی گئی تھی، اس کی دلی خواہش پوری ہونے جا رہی تھی۔ مالا کو مہابیر نوازا جا رہا تھا، مگر وہ خوش نہیں تھی۔ سب کی زندگیاں خوبصورت ہو گئی تھی، جبکہ مالا کی زندگی رک گئی تھی۔ وہ روز حالہ کو خواب میں دیکھتی تھی، اس کو لگتا تھا وہ حالہ کے جانے کی ذمہ دار ہے، اور شاید ایسا ہی تھا، وہی تھی ذمہ دار۔ گھٹن کے باعث چھت پر آئی تو وہاں مہابیر پہلے ہی موجود تھا۔ مالا جانتی تھی کہ وہ شخص آج بھی صرف اپنی حالہ کا ہے۔ کسی سے محبت ہو جانا بہت آسان ہے مالا، اور جس سے محبت ہو جائے اس کا مل جانا خوش قسمتی ہے شاید۔ وہ شخص مالا کو محبت کے معنی سمجھا رہا تھا، جو پچھلے 3 سال سے اس کی دیوانی تھی۔ کاش تم مل جاتی مہابیر کو حالہ، یہ شخص مکمل میرا ہو کر بھی میرا نہیں۔ بے بسی سے اس نے حالہ کو مخاطب کیا تھا جو مٹی میں جا سوئی تھی۔ ماما؟ وہ 3 سال کی ہو گئی تھی، جبکہ اس 3 سال بچی میں محمل کی جان بسی تھی۔ وہ ابراہیم کے جیسی تھی، خوبصورت دل کی مالک، محبت کرنے والی۔ 3 سالہ میرب سب بولتی تھی سوائے بابا کے۔ 21 نومبر کی رات شدید سرد تھی۔ وہ معمول کے مطابق کچن میں کام کر رہی تھی، جبکہ نانی بیگم اور اس کی والدہ بازار گئی ہوئی تھی۔ میرب؟ اس نے میرب کی جانب جھک کر اسے پکارا، جو بے دھیانی میں یہ لفظ بول چکی تھی۔ میرب بولو، اس نے اس بچی کو گود میں اٹھاتے کہا، جس پر میرب نے دروازے کے پاس کھڑے شخص کو دیکھ کر آنکھیں پٹپٹائی تھی۔ بابا؟ محمل نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو اس کی سانسیں رک گئی تھیں۔ پھٹی آنکھوں کے گرد گھومتے چہرے، یادیں سمیت وہ شخص 3 سال بعد اس کے سامنے آیا تھا، جبکہ پیچھے مہابیر بھی تھا۔ میرب کو نیچے بٹھاتے وہ اس کے پاس آئی تھی، جبکہ وہ شخص رو رہا تھا۔ اتنے سالوں بعد اکلوتی محبت کے سامنے آنا وہ بہت ہمت کر کے آیا تھا۔ محمل بالکل چپ چاپ اس شخص کو گھور رہی تھی۔ مہابیر؟ اس جیسے سوال کیا گیا تھا، جبکہ مہابیر مسکرایا تھا۔ یہ کیسا گھٹیا مذاق تھا ابراہیم بھائی، آپ کو شرم آتی ہے؟ حیا کی بات پر سسکیاں لیتی وہ لڑکی ابراہیم کے پیروں میں بیٹھ گئی تھی، جبکہ ابراہیم بھی ٹوٹا تھا۔ حیا؟ اسد نے اپنے 2 سالہ یزدان کو گود میں لیتے اس کو خاموش ہونے کو کہا تھا۔ یہ کیسا مذاق ہے، جب جی چاہے مرنے کا بہانہ۔
ابھی وہ بول ہی رہی تھی جب محمد نے اس کے آگے ہاتھ جوڑے تھے۔ چھوڑ دو، میری تہجد کی دعا ہے یہ، مجھے یہ مل گئے ہیں، یہی کافی۔ اس سے زیادہ اس سے بولا نہ گیا تھا، جبکہ سسکیاں لیتا وجود ابراہیم خود میں بسا گیا تھا، اور دور بیٹھی میرب بھی ان کے پاس آ بیٹھی تھی۔ محمل اس کو ابراہیم کی تصویریں دکھا کر اسے بابا کہنا سکھاتی تھی۔ سب ٹھیک ہو گیا تھا، شاید مالا اور مہابیر کا نکاح کر دیا گیا تھا۔ اگر کہیں ایک کمی تھی تو بس حالانکہ جو ہمیشہ رہ جانے والی تھی۔ جو چلے جاتے ہیں وہ واپس کہاں آتے ہیں؟ مزید 1 سال بعد وہ بہت دیر سے کمرے میں بیٹھا لیپ ٹاپ پر کل کی میٹنگ کی ڈیٹیلز لکھ رہا تھا، جب اسے کمرے کا دروازہ کھلتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ اسے مکمل نظر انداز کرتا اپنے کام میں مصروف تھا۔ جب مہابیر کو محسوس ہوا کہ وہ چھوٹے چھوٹے ہاتھوں نے اس کے پیروں کو چھوا ہے تو اس نے نظریں گھمائی تو قدموں میں مالا کی لاڈلی بیٹھی تھی، جوس پینے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ مہابیر نے جھک کر اسے گود میں بٹھایا اور جوس کی چھوٹی سی بوتل اس طوفان کو پکڑا کر وہ کام کرنے لگا تھا کہ ابھی چند سیکنڈ ہی گزرے ہوں گے کہ اس کے لیپ ٹاپ پر جوس گر چکا تھا۔ نہ صرف لیپ ٹاپ پر بلکہ اس آفت دارا کے کپڑوں پر بھی گر چکا تھا، جس کے سبب اس کا باجا بجنے لگا تھا، اور مہابیر کا دل کیا کہ رکھ کر 2 تھپڑ اپنے منہ پر لگائے، کیونکہ اس کی سب سے ہی بڑی غلطی تھی دارا مہابیر شاہ۔ کوفت سے لیپ ٹاپ سائڈ پر رکھتے اس نے دارا کو گود میں لیا اور سیڑھیاں پھلانگتے نیچے آیا، جبکہ دارا صاحبہ ایسے رو رہی تھی جیسے زندگی کی انمول چیز ان سے چھین لی گئی تھی۔ چپ کر جائیں یار، سر کھا گئی ہیں میرا۔ کہاں آپ کی ماما ہیں جو بالکل نہیں بولتی، اور کہاں آپ جو سوتے ہوئے بھی شور مچاتی ہیں؟ مہابیر نے تنگ آ کر کہا، جس پر 2 سیکنڈ کو دارا نے اس کو دیکھا اور دوبارہ سے اپنا اسپیکر آن کر چکی۔ وہ کمرے میں آیا اور اسے کارپیٹ پر اٹھا کر اس کی الماری سے کپڑے نکالنے لگا۔ کپڑے نکال کر وہ واپس آیا تو دارا وہاں موجود ہی نہیں تھی۔ مہابیر کا سچ میں سر گھوما تھا۔ اس نے ادھر ادھر نظریں گھمائی تو دارا فاطمہ اپنی الماری کے سامنے کھڑی اپنی کپڑے خود نکالنے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ مہابیر کو وہ اپنے پسندیدہ کپڑے لے کر اس کی طرف بڑھتی ہوئی ایک بچی نہیں بلکہ ایک چھلاوا لگی تھی۔ مہابیر کے پاس آ کر دارا نے اس کے لائے ہوئے کپڑوں کو پاؤں سے دور کیا تھا اور اپنے کپڑے اس کے آگے پھینکنے کے انداز میں رکھے تھے، جبکہ مہابیر کو وہ آفت اپنے ہی گناہوں کی سزا لگی تھی۔ کپڑے چینج کر کے اس نے بہت مشکل سے ننھی پری کو سلایا۔ جب وہ مکمل سو گئی تب اس نے سکون کا سانس لیا اور وہ بھی وہیں دارا کے پاس ہی سر رکھ کر سو گیا۔ مالا جب گھر میں داخل ہوئی تو سارے گھر کی ایسی حالت تھی جیسے ان کے گھر پر جنگ ہوئی ہو۔ کچن کی حالت ایسی تھی کہ ہر برتن ماتم کر رہا تھا۔ کمرے میں جاؤ تو کمرے ایسے پھیلے ہوئے کہ مالا کا دل کیا تھا جہاں گئی تھی وہیں غرق ہو جاتی، کیونکہ شوہر تو شوہر، اس کی اولاد بھی نواب ملی تھی۔ کہانی ختم۔ اچھا، کہانی میں نا مطلب کریکٹرز نہیں واضح کیے گئے، ٹھیک ہے۔ اتنی بڑی غلطی کی اس نے، بچیوں کو طلاق دے دی، اپنی بچیوں کی ماں کو طلاق دے دی، بچیوں کو اتنے سال دور رکھا، پھر بھی ان کے ساتھ رابطہ رہا۔ اچھا، اور ایک اور یہ مالا کا کردار، مالا کو لازمی گھسیٹ کے لانا تھا تم لوگوں نے، ایویں جڑوا بچوں والی تک ڈال دی بس۔ چلیں، پھر بھی کہانی اچھی تھی، اسٹارٹ میں اچھی تھی، درمیان بھی اچھا تھا، لیکن وہ جو آرمی والی بات بتائی کہ مطلب اپنے آپ کو جلا دیا، مار دیا، پھر 3 سال بعد وہ انڈین سوپ والا کام کیا، لیکن کہانی اچھی تھی۔ آپ لوگوں کو کیسی لگی؟ اگر کہانی اچھی لگی تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ شکریہ، پھر ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ۔